अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। तो सबसे पहले प्रोग्राम में उसी चीज का जिक्र करेंगे जो गुज़श्ता 6 दिनों से ज़ेर बहस है और बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंच में मौजूद लोग वो लवाहिकीन जो अपने प्यारों की मैयतें लेकर बैठे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आए, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने कोयटा में हजारा बिरादरी के धरने में शिरकत की। हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की कमर अभी नहीं टूटी है। रोजगार से पहले तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की अव्वलीन तरजीह होती है। जबकि हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अब्दुल खालिक हजारा का कहना है कि लवाहिकीन और धरना इंतजामी के मुतालबात अलग अलग है। यानी अगर हम ये कहें कि धरना एक अलग शक्ल इख्तियार करके तो गलत नहीं होगा। ये भी कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कुछ मजहबी अनासर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैयतों के सहारे जो एहतजाज कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगफ कहते हैं कि मसला जल्द हल हो जाएगा। गुज़श्ता रोज़ शिबली फराज की तरफ से भी ये कहा गया था कि मसला जल्द हल हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जो अपोजिशन रहनुमा गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर पहुँचे, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज खुद पहुँचते हैं, 5वें दिन तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म पर। हम ज़रूर ही कहते हैं वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, लेकिन तनकीद इस तरीके से होनी नहीं चाहिए। खुद आप पहुँच रहे हैं 5 दिन बाद और तनकीद कर रहे हैं वज़ीर आज़म पर कि वो पहुँचे नहीं हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी, यू आर अ पॉलिटिशियन, आप एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप जब वहाँ जाकर ये बात करते हैं कि दहशत गर्दों की कमर टूटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं उन तमाम कार्रवाइयों पर जिन कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान महफूज रहा है। ठीक है, समटाइम्स सिक्योरिटी लैप्स होता है, समटाइम्स इश्यूज आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो पाकिस्तान की अफवाज ने, जो सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको भुलाया जाए। यानी आप फिर हमदर्दी करने नहीं गए, आप वहां पर सियासत करने गए हैं। तो ये वक्त नहीं था सियासत करने का, ये वक्त था सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी करने का। तो यही करना चाहिए था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब बार बार ये कहा जा रहा है कि मुतालिबात मान लिए गए हैं, यानी जो बलूचिस्तान हुकूमत उनकी तरफ से कहा जा रहा है, तो फिर धरना खत्म क्यों नहीं हो रहा? जब बात धरना खत्म होने की, तो अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि 7 अफगान शहरी हैं इनमें, और उनकी जो में से 3 जो मैयतें हैं वो मुंतकिल करना चाहते हैं अफगानिस्तान। उनके लवाहिकीन ये कहते हैं। ऐसे में अगर धरना के शुरका, धरना के इंतजामिया ये कहते हैं कि लवाहिकीन कह रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, तो वो जो 3 मैयतों के लवाहिकीन चाह रहे हैं कि मैयतें वहाँ पर मुंतकिल की जाएँ, तो उससे फिर सवाल उठता है कि शायद अब इस धरने में कुछ मजहबी रंग शामिल हो रहा है और वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप बैठे। हालांकि ठीक है, एहतजाज हक है, हम कतन नहीं कहते कि एतराज हक नहीं है, उनका दुख हम बराबर के शरीक हैं, मजम्मत करते हैं, बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनके मुतालिबात हक पर हैं। बट एट द सेम टाइम जो मैयतें हैं उनकी तदफीन वो बहुत डिले हो चुका है। ये तदफीन ज़रूरी है और जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल बात होनी चाहिए, जो उनके कंसर्न्स हैं उन पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। अब देखिए, आपने जब बिलावल का जिक्र किया ना, तो मेरे ख्याल से कि मरियम की बात भी करनी चाहिए। कल जब मरियम नवाज वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि जी हम हमदर्दी के लिए आए हैं, हम सियासत के लिए नहीं आए। लेकिन ये सियासत ना करने के चक्कर में मरियम नवाज बहुत कुछ कह गई और मुजाहिरीन को इतना उकसा गई, जो लवाहिकीन हैं उनको इतना उकसा गई कि ये बाद में उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। मरियम नवाज की बात मुझे याद आ रही है, कल जब वो गुफ्तगू कर रही थी वहाँ पर खड़ी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर यहाँ पर नहीं आते, यानी इमरान खान अगर यहाँ नहीं आते, तो मैं यहाँ पर मौजूद लवाहिकीन से ये कहूँगी कि आप जाएं इस्लामाबाद। और अब वो उनको कुर्सी पर बैठने की इजाज़त भी नहीं देंगे। जो लवाहिकीन हैं वो वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़े हों। ठीक है, आप हमदर्दी के लिए जा रही है, लेकिन आप लोगों को या वहाँ पर मौजूद जो लवाहिकीन हैं या जो धरने के शुरका हैं, उन्हें इस तरह ना उकसाएं कि वो इस हद तक पहुँचे, इस नहज पर पहुँचे कि रियासत के रिट को चैलेंज करने पर बात आ जाए। जैसे कि शुएब भी कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब कहा कि अभी दहशत गर्दों की कमर नहीं टूटी, तो बिलावल ये बात करते हुए ये भूल गए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी एजेंसीज, हमारी पाक फौज किस तरह से अपने सीनों पर गोलियां खाकर हमें महफूज किए रखा है। और जब हम कोयटा की हजारा बिरादरी की बात करते हैं तो इसको उस तरीके से मजहबी रंग दिया जाता है कि यहाँ पर तफरीक पैदा की जा रही है।
جب افغان لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو جب ہم نے دیکھا کہ 7 لوگ افغانستان سے جن کا تعلق ہے، تو پھر یہ بھی سوال اٹھا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یعنی 5 سے 6 دن کے بعد اس چیز کی یاد کیوں ستانے؟ یہ بالکل دھرنا شرکا جو ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت اب یہ بات کیوں کرے. چلیے جب ہم بات کر رہے ہیں سانحہ مچ کی اور ہم بات کر رہے ہیں ہزارہ برادری کے دھرنے کی، آج 6واں دن ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. آج 6واں دن ہے کہ وہ پھر اس سخت موسم میں بیٹھے ہیں. آج 6واں دن ہے کہ ان کی خواتین، ان کے بچے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. یہ 6واں دن ہے کہ وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا، وزیر اعظم آئیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے مطالبات سنیں گے. یہ 6واں دن ہے کہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے. وہ جو میتیں ہیں وہ تدفین کی منتظر ہیں. یہ 6واں دن ہے لیکن معاملات حل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. مذاکرات ہو رہے ہیں، بار بار ہو رہے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو حکومت یہ کہتی ہے، یعنی بلوچستان حکومت یہ کہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن جب ہم دھرنا شرکا سے بات کرتے ہیں، انتظامیہ سے بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دھرنا ختم ابھی نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل کے خلاف مجلس بیت المسلمین کا جو مختلف شہروں میں دھرنا ہے اس کا دائرہ کار مزید وسیع بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا پچھلے 2 روز سے کراچی ہو، ملتان ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، یہاں پر کئی مقامات پر دھرنا اس وقت جاری ہے. صرف بات اگر ہم کراچی کی کر لیں تو اب 26 مقامات پر راستے بند ہیں. 5 جگہوں پر دھرنا تھا، پھر 8 ہوا، پھر 15 ہوا، پھر 18 ہوا، اب 24 جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں لوگ. اور شہریوں کو پھر اس سے مشکلات بھی ہیں. اگر ایک طرف ہم یہ دیکھیں کہ لواحقین کا غم ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شہر قائد کی تو جو 26 مقامات ہیں کراچی کے وہ انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہم شاہراہیں ہیں جو کہ بند کی گئی ہیں. ناتا خان کالونی گیٹ، کامران چرنگی، جوہر موڑ، یہ ایسی جگہ ہے جو کہ مین شاہراہیں کنسیڈر ہوتی ہیں کراچی کی، اور یہ بند ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر دھرنے کے شرکا بیٹھے ہیں، مطالبہ لیے بیٹھے ہیں. اور جیسا کہ شعیب نے بھی کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ملک بھر میں وسیع کیا جائے گا. اور گزشتہ رات یہ بھی خبر سامنے آئی کہ اگر وزیر اعظم آج نہیں آتے تو پھر اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا. اسی تمام صورتحال پر ہمارے نمائندگان نے ہمیں جوائن کیا ہے. کراچی سے سلمان احمد اور کوئٹہ سے مجیب اللہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سب سے پہلے کوئٹہ چلتے ہیں جہاں پر اس وقت لواحقین اپنے پیاروں کی میتیں لیے بیٹھے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کوئٹہ جائیں مہک، کیونکہ ہم نے بات کراچی کی ہے کہ وہاں کے مقامات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 ایسے مقامات ہیں جہاں پر راستے بند ہیں. تو سلمان اپڈیٹ کیجئے گا ان مقامات سے متعلق، کیونکہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ جو مقامات بند تھے وہاں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر تھی. دیکھیے شعیب، سب سے زیادہ پاکستان کو ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے یہ کراچی، اور تیسرا روز ہے اور اس کراچی والوں کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی. یہ تیسرا روز ہے. سانحہ مچ سے اظہار یکجہتی کے لیے 26 مقامات پر جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اس میں نمائش چونکی پر مرکزی دھرنا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مظاہرین کورنگی کراسنگ اور سخی پر بھی احتجاج کے لیے پہنچ گئے. سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں. ناتا خان کالونی گیٹ ہو، کامران چورنگی ہو، جوہر موڑ ہو، سفورہ چورنگی ہو، ابو الحسن عثمانی روڈ ہو، نیپا ہو، تماما پل کے قریب دھرنا ہو، ملیر 15 ہو، اسٹار گیٹ، پاور ہاؤس چورنگی، انچولی، 5 اسٹار ٹاور، عائشہ منزل، ناظم آباد 7 نمبر. یعنی بہت زیادہ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ دھرنا دیے بیٹھے. سلمان، آپ ایگزیکٹلی کس اسپاٹ پر موجود ہیں اس وقت؟ دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں ناتا خان کی طرف، جہاں پر نیشنل ہائی وے کی طرف جو جانے والا ٹریک ہے اس پہ جو ہے وہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہے. اس کے علاوہ شاہراہ فیصل کی اگر بات کی جائے وہ ٹریفک کے لیے بند ہے. دونوں ٹریک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند ہیں. اس کے علاوہ شاہ فیصل کالونی. تو سلمان، جب ٹریفک کے لیے یہ ٹریکس بند ہیں تو کیا ٹریفک پولیس ایکٹیو ہے؟ کیا لوگوں کو متبادل راستہ گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا ٹریفک کو اس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے؟ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک میسج دے دیا جاتا ہے کہ متبادل راستہ عوام جو ہے وہ اپیل ہے کہ وہ اختیار کریں، لیکن متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے شہریوں کو جو وہ موٹر سائیکل سوار تو فٹ پاتھ پہ لے آتے ہیں موٹر سائیکل، لیکن کار سوار وہ پتلی گلیوں میں نہیں لے آ سکتے، فٹ پاتھ پہ نہیں چلا سکتے. تو بالکل جو ہے وہ کہیں پر رکاوٹ ہو تو ان کو موڑ کے دوبارہ جانا پڑتا ہے، پھر گھوم کے وہ اسی جگہ پر آ جاتے ہیں. یعنی گویا منزل مقصود پر پہنچنے میں سلمان مشکلات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جلاؤ گھیراؤ کے سلسلے کی بھی بات ہو رہی تھی، ایسے کچھ مناظر آپ کی آنکھوں نے دیکھے؟
देखिए गुज़िश्ता रात को जो शब्द जो देखा गया था कि जहां कहीं पर जो है वो जो जलाओ गिराओ के वाकयात सामने आए थे, लेकिन आज सुबह का वक्त है क्योंकि जो धरने वाले हैं वो तकरीबन फजर की नमाज से पहले अपने अपने घरों को चले आते हैं और फिर सुबह 9 बजे के बाद दोबारा अपने अपने मकामात पर आते हैं। लेकिन धरने में लोग मौजूद हों या ना हो, वो रुकावटें लगा के वो जगह जरूर बंद होती हैं। ये समस्या बालातर है और इंतजामिया जो है वो गायब रहती है कि वो बिल्कुल। और हमने देखा कि सलमान, जब ऐसे मामलात होते हैं तो इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे ले रही होती है। साथ रहिएगा, हमें मुजीब भी ज्वाइन कर चुके हैं कोयटा से, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजीब, आप बताएं, आप धरने की जगह पर मौजूद है जहां पर धरना दिया जा रहा है, जहां पर लवाकिन अपने प्यारों की मैयत लिए बैठे हैं और मुतालबा एक ही है कि जब तक वजीर आजम नहीं आते, वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कोई आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि हुकूमती नुमाइंदगान कल तक तो यही बयान देते नजर आते हमें टेलीविजन पर कि आज वजीर आजम कोयटा पहुंच जाएंगे या जल्द पहुंच जाएंगे। जी ऐसा है कि ये जो मच सानिया है ये 3 जनवरी को पेश आया। 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी को ये फैसला किया गया कि जो यहाँ पर धरना दिया जाएगा, और भी बातें हुई कि तदफीन की जाएगी, ताहम फैसला ये किया गया कि यहाँ पर धरना दिया जाएगा। उस धरने में हमने ये बात रिपोर्ट की थी कि धरने के शुरका और जो लवाकिन हैं वो ये चाहते हैं कि जब तक वजीर आज़म इमरान खान नहीं आते तब तक धरना जारी रहेगा। और आज भी कोई नई बात नहीं है, आज भी वही रिपोर्टिंग होगी कि लवाकिन ये कह रहे हैं कि जब तक वजीर आज़म नहीं आते तब तक धरना खत्म रहेगा। मुजीब, लवाकिन की का ये मुतालबा है कि जी मुजीब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से कहा गया कि 7 अफगान शहरियों की हलाकत हुई है, तो उससे मुताल्लिक मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो कहा गया कि 3 मैयतों के लवाहिकीन ये चाहते हैं कि उनकी मैयतें अफगानिस्तान मुंतकिल की जाएं, तो उससे मुताल्लिक क्या अपडेट है आपके पास? क्योंकि लवाहिकीन तो यहाँ पर भी मौजूद हैं। उससे मुतालिक ऐसा है कि जो अफगान कौंसलेट है उनके एक अहलकार है जिसका नाम है निसार अजीजी, जिससे मैंने खुद बात की। उनका ये मौक़िफ़ था कि मैं खुद जितने भी मशसाने में जो जहां अफराद थे उनके घर गए, उनके लवाकिन से वो मिले। उनका ये मौक़िफ़ था कि जो बेशतर जो इसमें लवाकिन है वो चाहते हैं कि वो मैयतों की तदफीन अफगानिस्तान में करे। दूसरी जानिब अफगान गवर्नमेंट ने भी जो कौंसलेट है उन्होंने भी एक मरासला जारी किया जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान से कि मैयतों की अफगानिस्तान मुंतकिली में पाकिस्तान हमारी मुआवनत करे। साथ ही साथ निसार अजीजी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो अगर लवाकिन को जो है वो मुआवजा दे रही है तो ये बात जो है वो खुशाइंद है। ये तमाम सूरत हाल मौजूद हैं। अब जो लवाकिन हैं वो भी बैठे हैं, ताहम दूसरी जानब जो अब्दुल खालिक हजारा है जो चेयरमैन है HDP के और मुशीर खेल भी है, उनका ये कहना है कि कुछ जो लोग हैं वो धरना हाईजैक करना चाह रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है क्योंकि HDP दूसरे रास्ते पर है और MWM जो ये लीड कर रही है इस धरने को, वो इस धरने में मौजूद है। और मुजीब, यानी आपकी धरना शुरुका से भी बात हुई, आपकी इंतजामिया से भी वहां पर बात हुई, जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा उनसे भी आपकी बात हुई, तो आपको भी लगता है कि धरने के जो शुरुका हैं और जो इन लवाहिकीन हैं उनके मुतालिबात जो हैं वो एक हैं, वो मुतालिबे उनके एक ही हैं, अलग अलग नहीं? अब्दुल खालिक हजारा जो कि चेयरमैन है HDP के, उन्होंने ये दावा किया है कि इनके मुतालबात अलग अलग है। दूसरी तरफ उन्होंने बात करने की कोशिश की लवाकिन से और धरना कमेटी से। लवाकिन का भी ये मुतालबा है कि जब तक इमरान खान नहीं आते उस वक्त तक जो है वो हम यानी मुतालबा एक ही, और वो ये कि खान साहब की आमद से उन्होंने मशरूत कर दी है तदफीन। और मुझे हम देख रहे हैं कि आपने भी अपने आप को फुली कवर किया हुआ है, यानी मनाजिर से भी पता चल रहा है कि बहुत सर्दी है, मनफी दर्जा हरारत इस वक्त -11 कोयटा में है। ठीक, हम मुल्तान का रुख कर लेते हैं। राशिद हमीद हमें ज्वाइन करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा था कि जब तक खान साहब नहीं आते उस वक्त तक तदफीन नहीं होगी और इसका दायरा कार, इस धरने का दायरा कार पूरे मुल्क में वसी किया जाएगा। राशिद, आप मुझे बताएं, आप मुल्तान में जिस जगह पर मौजूद है वहाँ क्या सूरत हाल है? मुल्तान के कितने मकामात पर इस वक्त धरना दिया जा रहा है? कौन कौन से मकामात बंद हैं? जी बिल्कुल, महक इस वक्त हम नवाशहर चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से जो धरना है वो जारी है और आज धरने को 3रा दिन है।
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سید والا بائی پاس ہے، وہاں پر بھی جو ہے احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور نادر آباد پھاٹک، یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر احتجاجی دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اور دھرنے کے شرکا نے جو ہے رات بھر سخت سردی میں گزاری ہے نواں شہر چوک پر، اور لکڑی جلا کر جو ہے جو کچھ ٹھنڈک ہے اس کو دور بھگایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو شرکا ہیں دھرنے کے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، جب تک مچھ واقعے کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف نہیں فراہم کیا جاتا، اس وقت تک جو احتجاجی دھرنا ہے ان کا وہ جاری رہے گا۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ نواں شہر چوک کے قریب ہی کارڈیالوجی اسپتال ہے، تو اسپتال میں آنے والے جو مریض ہیں انہوں کو بھی مشکلات کا کچھ سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن جو ٹریفک پولیس ہے انہوں نے ٹریفک پلان بھی مرتب کیا ہے، لیکن کافی لمبا چکر کاٹنے کی وجہ سے جو مسافر ہیں اور شہری ہیں انہیں مشکلات، مریضوں کو بھی مشکلات ہے۔ راشد ٹھیک ہے، آپ ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کوئٹہ سے بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور قائد کی صورتحال بھی ہم نے آپ کو دکھائی۔ تو مظاہرین جو ہیں، جو دھرنے کے شرکا ہیں، جو لواحقین ہیں، ایک مطالبہ لیے اتنی سردی میں موجود ہیں کہ خان صاحب آئیں تب تدفین ہوگی، ادروائز یہاں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلے سال بہت سی خراب خبریں ہم نے سنی، ایسی خبریں جس سے ہمارا دل دکھا، دل برداشتہ ہوا، لاک ڈاؤن بھی رہا، لوگوں کے کاروبار بھی بند رہے، لیکن اس دوران ایک ایسی چیز بھی سامنے آئی جس کے اعداد و شمار جب جمع کیے گئے تو اس کے بعد حیرانگی ہوئی۔ 2020 میں خواتین پر گھریلو تشدد میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف پنجاب میں گھریلو تشدد کے 2762 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں۔ یہی نہیں، پنجاب وومن ہیلپ لائن پر مدد کے لیے 22,790 خواتین کی کالز بھی موصول ہوئی ہیں۔ ہوا کی بیٹی پر 2020 بھاری رہا۔ جو کیسز کی تعداد ہم نے آپ کو بتائی ہے تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے، اور جو رپورٹ نہیں ہوئے ان کی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے۔ خواتین اس معاشرے میں زیادتی کا نشانہ بنتی چلی آ رہی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے، الارمنگ بات یہ ہے کہ ان میں کمی نہیں آ رہی بلکہ ان میں ہم اضافہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو شکایت نہیں کرتی، جو رپورٹ نہیں کرتی۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کا گھر کسی طرح بسا رہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ سوچ رکھتی ہیں کہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اس لیے وہ برداشت کرتی آتی ہیں۔ پنجاب کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن کی لیگل ایڈوائزر آمنہ ایڈوکیٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ آمنہ صاحبہ بہت شکریہ۔ آمنہ صاحبہ، پنجاب ویمن ہیلپ لائن کا نمبر ہے 1043۔ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زیادہ کالز اس نمبر پر اربن ایریاز سے آئیں یا کہ رورل ایریاز سے آئیں؟ السلام علیکم۔ ایسا ہے کہ پہلے تو میں سما کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہوا کی بیٹی جو ہے وہ یہ ٹاپک منتخب کیا۔ جی ہاں، بالکل، پنجاب ویمن ہیلپ لائن جو ہے وہ 24 گھنٹے خواتین کے لیے جو ہے وہ بالکل کام کر رہی ہے، اور جو ہے وہ صبح بھر سے جو ہے وہ خواتین کو گائیڈ کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے۔ ایک بات میں واضح کرتی چلوں کہ جو پنجاب ویمن ہیلپ لائن ہے اس کی جو منسٹر صاحبہ ہیں عاشفہ ریاض فتیانہ صاحبہ، اور جو میڈم سیکرٹری ہیں امرین رضا صاحبہ، بالکل وہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے بہت سارا کام جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بالکل کر رہا ہے، جس میں سے یہ پنجاب وومن ہیلپ لائن بھی ہے۔ پنجاب وومن ہیلپ لائن بیسکلی ایک جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے۔ بند گلی میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے، تو بیسکلی پنجاب وومن ہیلپ لائن وہ اس روشنی کا کام کر رہی ہے، وہ ڈائریکشن آپ کو دکھاتی ہے۔ جی، اسی لیے آمنہ صاحب ہم جاننا چاہ رہے تھے رورل ایریا سے زیادہ رپورٹ ہوا یا اربن ایریا سے، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ کہاں کی خواتین نے زیادہ شکایت کس نمبر پر۔ جی، ایسا ملا جلا رجحان ہی رہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کیونکہ جو دیہی علاقے وہاں پہ اویئرنیس جو ہے وہ کم ہے، وہاں پہ موبائلز کی سہولیات جو ہیں وہ کم ہیں، وہاں سے کالز ہمیں کم موصول ہوئی ہیں، لیکن جو شہری علاقے ہیں ان سے کالز جو ہیں وہ ہمیں اگر اس طرح پوچھ لیں پرسنٹیج میں کتنے فیصد کالز اربن ایریاز اور کتنے فیصد کال رورل ایریاز سے آئیں؟ 60-40 کا آپ 60-40 کا ریشو ہے۔ اچھا، اور آمنہ صاحب ہم یہ سمجھے اس کی وجہ یہ کہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر خواتین کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، یا موبائل تک ان کی رسائی نہیں ہے، یا وہاں کی خواتین یہ زیادہ سوچ رکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے منہ پہ چپ کا تالا آپ نے لگا کے رکھنا ہے۔ بالکل
अच्छा, ऐसा है कि यस, बिल्कुल ऐसा है। आज भी देही इलाकों में ऐसी रवायात का शिकार है खवातीन, और जुल्म और सितम जो है वो बर्दाश्त करती हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पे भी मुझे अवेयरनेस के लिए जो है वो मौका मिलता है, मैं कहती हूँ कि आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, काइंडली उसको रिपोर्ट करें। ओके अगर आप अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे, आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप रिड्रेसल कैसे लेंगे? आप कैसे अपना मसला हल कर सकते हैं? अच्छा, आमना साहिबा, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा, जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक मसला हल हो नहीं सकता, कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। अब मुझे बताएं, स्पेशली सुनने वाली खवातीन के लिए, कि जो किसी मसले का शिकार हैं, जो इस वक्त फेस कर रही हैं इस हैरेसमेंट को, या जो फेस कर रही हैं बुलिंग को, या जो फेस कर रही हैं घर में होने वाले तशद्दुद को, उन्होंने कॉल कर दी इस नंबर पर, कॉल करने के बाद तरीकेकार क्या होता है, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है? अच्छा, ऐसा है कि जो पंजाब वुमेन हेल्पलाइन है, बेसिकली एक ब्रिज का काम करती है, एक लॉयजन क्रिएट करती है उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान में और उन मुतासरा खवातीन से रिलेटेड। होता यह है कि जब कोई खातून हमारे पास कॉल करती है, तो अगर जो इदारे हैं, मुतलका इदारे, जैसे कि कोई घरेलू तशद्दुद का शिकार है कोई खातून, और वो हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करती है और वो हमें ये शिकायत करती है कि पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, अच्छा, तो फिर ये हेल्पलाइन वहाँ पे ये काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है कि वो उन मुतलका इदारों से कनेक्ट करती है ताकि उस खातून का मसला हल कर सके। सही, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसी हेल्पलाइन है जो अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज को बिल्कुल पहुंचा सकती है। और आमना साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ऐसी हेल्पलाइन का कायम हो जाना, फिर उस पर काम होना, या उसके तवस्सुत से खवातीन को इंसाफ भी मिलना, किसी हद तक तो चले इंसाफ मिलता है। 2020 के अदाद शुमार हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए। मुझे जरा ये बता दें कि 2019 में केसेस ज्यादा थे या 2020 में अदाद शुमार बड़े हैं? 2020 में जो है वो अदादो शुमार जो है वो बड़े हैं, क्योंकि कोविड था और जो है फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, और जो है वो जॉब नहीं है, फिर घर में लोग बैठ गए, तो फिर इस वजह से खवातीन जो है वो तशद्दुद का शिकार हुई हैं। अच्छा, लेकिन हमारे लिए ये प्रॉब्लम था कि जो है उनको खवातीन रिपोर्ट करने से डरती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मैं यही कहती हूँ कि उनको रिपोर्ट जरूर करें, बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं पर रिग्रेशन हो, वार्न किया जाए एक्यूज पर्सन को कि आपके साथ क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, ये बताइएगा आमना साहिबा कि जब हम स्टैट्स शेयर करते हैं कि इतनी शिकायत मौसूल हुई, तो उसमें से कितनी शिकायत का अजाला हुआ, कितनी ऐसी खवातीन है जिनको इंसाफ मिला, कितनी ऐसी खवातीन है जिसको कॉल करने के बाद इंसाफ मिला या उसकी जिंदगी में बेहतरी आई? देखें, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी हमें जो है वो कॉल्स मिली हैं जिसमें हम मतलब हम लोग ने बिल्कुल कोशिश की है कि उनको रिड्रेसल उनको मिल सके। उनको जो जैसे अब जो पुलिस में जाती हैं वहां पर जो है वो FIR नहीं काटते पुलिस वाले, लेकिन जो पंजाब वुमेन हेल्पलाइन है वो उससे काफी खवातीन की हेल्प की कि FIR जो है वो नहीं, लेकिन क्या ऐसे स्टेट्स हैं, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ऐसे स्टेट्स हैं कि कि इतनी शिकायत आई, आप लोगों ने लिंक किया, FIR कटी, कार्रवाई हुई और वाकई उसके बाद इंसाफ मिला? बिल्कुल जी, स्टैट्स आप अवेलेबल है, आप जो है वो बिल्कुल वो स्टैट्स प्लीज अगर आप शेयर कर लें कि हमारे पास जितनी कंप्लेंट थी तो रिजॉल्व भी हो गई वो कंप्लेंट्स। ऐसा है कि जो है उसमें जो है वो आप 40 और 60 पे ही मैं रेशियो आपको बता देती हूँ कि इतना परसेंटेज 40% के करीब हम लोगों ने जो है वो रिड्रेसल किया। अच्छा, आपने कहा 40% जो केसेस हैं वो सॉल्व हुए। अगर मैं फिर स्पेसिफिकली पूछ लूं, अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड खास तौर पे, लेकिन अगर मैं ये सवाल कर लूं, जो शिकायत दर्ज हुई जबरी और कम उम्री में होने वाली शादियों से मुतालिक 205 शिकायत दर्ज हुई थी, 205 में से कितनी बच्चियों को आप लोगों ने बचाया? फिर देखिए, उसमें से 10-12 केसेस ऐसे थे जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि पुलिस वालों को हमने उन मुतलका जो एरियाज थे जहां से हमें ये कॉल्स आई वहां पर हमने उनको भेजा। हम फौरी तौर पे इमीडिएटली 15 से कनेक्ट हुए और हमने वहां पे उनको भेजा ताकि जो है उन शादियों को रुकवाया जा सके। लेकिन लेटर ऑन हमारे लिए ये चैलेंजिंग आ जाता है कि समटाइम्स हमें जो है हमारी हेल्पलाइन पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो उस तरह से करेक्ट नहीं वो भेजते। जब वहां पे पुलिस जाती है तो कभी समटाइम्स ऐसा इंसिडेंट होता भी नहीं है,
लेकिन ये कि हम पुलिस वालों या इदारों के साथ हम जरूर राब्ते नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं होता तो फिर वो उसकी परसेंटेज क्या है? अगर 205 कॉल्स मिली थी कि कम उम्र की शादी है, जबरी शादी है, तो जब जाके चेक किया तो वो मामला नहीं था। कितने फीसद ऐसी कॉल्स थी जिसमें मामला मुख्तलिफ था? 205 वो नहीं है, ये वो कॉल्स हैं जो रिपोर्टेड हैं, जिनके पास जो हमारे पास इन्हीं 205 से मुतालिक तो आपसे मैंने पूछा। फिर अदरवाइज चैलेंजिंग सिचुएशन आपको बता रही जी। नहीं, मैं तो इन्हीं 205 से मुतालिक पूछ रहा हूँ कि कितने 205 में से कितनी फेक थी या 205 में से कितनी ऐसी थी जो कि आपको मौसूल हुई और उन पर काम किया गया, जब आपने जाके चेक किया तो वाकई ऐसा था? आमना साहब, आपको आवाज आ रही है? ठीक, आमना साहिबा से गालिबन शायद 205 में से फेक नहीं है। अच्छा, 205 जो है वो हमारे पास कंप्लेंट, जो बस ठीक है। फिर एक बात महक, मैं बस और पूछ लूं कि ऐसा कितनी बार हुआ इन मामलात में, नॉट जस्ट दिस थिंग कि कम उम्री की शादी, जो दीगर वाकयात भी थे, कितनी बार ऐसे हुआ कि आप लोगों ने कोशिश की हो कि सपोर्ट करें, बाद में सुलह हो गई हो, बाद में वो कंप्लेंट वापस ले ली गई हो, बैकफुट चले गए हो? बहुत दफा ऐसा होता है कि जो है वो जब हम लोग भेजते हैं पुलिस को तो वहां पे जाके मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है वो बिल्कुल बयान दे देते हैं। अच्छा। कि जी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम इसी चीज को अवेयरनेस के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि देखें जो शादी की उम्र है वो 16 साल है और जो है आप उससे जो है एक्सीड नहीं कर सकते, यानी कि इसकी कानून। हाँ बिल्कुल ठीक। आमना साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ। और बहुत सारे मामलात भी हैं जिसमें देही और शहरी इलाके दोनों की खवातीन अपने हुकूक से नावाकिफ हैं, यानी जायदाद में हिस्सा, ये भी केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक पैगाम है, लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आज आपको लाहौर की एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने ख्वाजा सरा को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए सहूलियत फराहम की और इसी वजह से ख्वाजा सरा उनके शुक्रगुजार हमें नजर आते हैं। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आपकी इन खातून से मुलाकात भी करवाते हैं कि ये कितनी बाहिम्मत और कितनी बाहौसला है और किस तरह से इन्होंने ये काम शुरू किया। इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अनूशे से मिलिए, जिसने अपने घर में ख्वाजा सराओं की दीनी तालीम का एहतमाम किया, साथ ही इन्हें हुनरमंद भी बना रही हैं। अनूशे का कहना है कि इन लोगों को मुआशरे का बाइज्जत शहरी बनाने का ख्वाब देखा है, जिसे वो पूरा कर रही हैं। इस टाइम हमारे पास 10 ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं, जिनमें से 5 हमारे एम्पावर हो चुके हैं और 5 इस टाइम उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर में सिलाई, कढ़ाई, फ्लावर डेकोरेशन और वॉल डेकोरेशन समेत मुख्तलिफ काम सिखाए जा रहे हैं। जेरे तरबियत ख्वाजा सरा दीनी तालीम भी दिलचस्पी से ले रहे हैं। अब हम जो हैं वो नाच गाना छोड़ के तो दीनी तालीम जो है वो भी ले रही हैं, सिलाई कढ़ाई भी सीख रहे हैं, साथ साथ दीन की तालीम भी हो रही है। ख्वाजा सरा का नाम सुनते ही जहन में नाचने गाने वालों का तासुर उभरता है, मगर इनको देखकर यकीनन अब ये तासुर नफी करने का वक्त आ गया है। दीनी तालीम के साथ साथ ख्वाजा सरा हुनर सीख कर न सिर्फ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि मुआशरे में फैलती हुई बुराइयों को खत्म करने में भी मुआवन साबित होंगे। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। ख्वाजा सराओं की भलाई के लिए काम करने वाले अनूशा आज हमारे साथ मौजूद हैं एंड वी हैव अ ट्रांसजेंडर विद अस, शमा। आप दोनों को हम कहेंगे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। अनुशे, आपसे स्टार्ट करता हूँ गुफ्तगू। बड़ा अच्छा काम आप करें, थोड़ा सा सेंटर से मुतालिक बताइएगा, कब ये बनाया था और कितने ख्वाजा सरा इस सेंटर से फैजियाब अब तक हो चुके हैं? वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में इनवाइट किया। ये सेंटर मैंने बनाया था 6 मंथ्स बैक कोविड में, जब कोविड बहुत पीक पे था और ख्वाजा सरा के जब कारोबार बंद हो गए थे, फंक्शंस और डांसेस, तब मैंने ये कोरोना वायरस में ही स्टार्ट किया था। अच्छा, तो अनुशे, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसको स्टार्ट लेने के पीछे मकसद क्या था, ये सोच कैसे आई? और दूसरा ये कि जब ख्वाजा सरा आपके पास आते हैं, इस जगह पर आते हैं, तो माहौल में ढलने में उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना होता है?
الحمدللہ سب بہت اچھے ہیں, ان کو بالکل بھی ایڈجسٹ کرنے میں فیملی میں ذرا بھی پرابلم نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے بہت ایزی تھا ان کے ساتھ ایک ٹیم بنا کے کام کرنا. اوکے شمع, آپ مجھے بتائیے گا آپ کب آئیں اس سینٹر میں, اس سے پہلے آپ کی روٹین کیا تھی, اب زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے, اب روٹین کیا ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا, آپ کی بہت بہت مہربانی. ٹھیک ہے, میں تقریباً 4-5 ماہ سے, اس سے بھی زیادہ عرصے سے میں اس سے کام سے منسلک ہوں. اچھا ٹھیک ہے, پہلے میں اپنے ناچنے گانے کا کام کرتی تھی, اب میں ادھر ہوں اور میں سیکھ گئی ہوں تقریباً 75% کام. کیا کیا سیکھا آپ نے شمع؟ اب میں سلائی کا کام کرتی ہوں. سلائی کا کام کرتی ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے جس طرح آپ بتا رہی ہیں ان کو بھی سکھاتی ہوں. اب سکھاتی بھی ہیں؟ واو, جی میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان کو ارے سکھاتی ہوں. زبردست. شمع, لیکن مجھے بتائیں کہ انوشے تک آپ پہنچی کیسے؟ انوشے نے آپ کو ڈھونڈا یا آپ کو کسی نے کہا پھر آپ یہاں پر آئیں, وہ ہوا کیا؟ جی یہ نا ہماری ایک نا مارکیٹ میں ملاقات ہوئی تھی. اچھا, تو پھر آپ نے ان سے ڈسکس کیا یا انہوں نے آپ کو بتایا یا انہوں نے خود کہا کہ آپ مارکیٹ میں ہیں یا کچھ بھی آپ کر رہی ہیں تو آپ آئیں اور ہمیں جوائن کر سکتے, اس طرح سے کچھ ہوا؟ نہیں, مارکیٹ میں کپڑے والی دکان پر ان کی اور ہماری ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نا یہ کام کرنا چاہتی ہوں, آپ نا میرا ساتھ دیں. میں نے کہا ہاں جی بالکل. میں کہ بولتے تو بہت ہیں, کرتا ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ادھر کچھ اور تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے نا میرا نمبر لیا, صبح کو دوسرے دن انہوں نے مجھے کال کی. اچھا, میں چلی گئی ان کے پاس, لیکن انہوں نے مشینیں مہیا کی, ایک ماسٹر بھی میں ان کے پاس سیکھتی رہی. ابھی میں تقریباً کافی حد تک سیکھ چکی ہوں. اب میرے اسٹوڈنٹ ہیں خواجہ اسرا, وہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, میں سکھاتی ہوں ماشاءاللہ, اور قرآن پاک بھی پڑھاتی ہوں. ماشاءاللہ, انہوں نے انتظام کیا. اچھا شمع, میں پھر وہی بات کروں گا, 5-6 مہینے سے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی, اس میں تو چینج ہے وہ تو آپ بتا رہی ہیں, لیکن اگر ہم بات کر لیں کہ بہت تبدیلی آئی ہے. بالکل تبدیلی آئی ہے, لیکن تبدیلی کا نام سنا تھا, اپنے آپ میں پائی اور مزہ آیا. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جب آپ ناچ گانا یا جو بھی آپ کام کرتی تھی کتنا کما لیتی تھی اس وقت, اور اب جبکہ ایک باعزت روزگار ہے, آپ سلائی کڑھائی کر رہی ہیں, آپ سکھا بھی رہی ہیں, اب کمائی کتنی بہتر ہوئی ہے, ڈفرنس کیا آیا؟ ابھی تو کمائی تقریباً وہی ہے اپنے ناچنے گانے والی. ابھی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں خود اپنا کاروبار کروں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ رہتا ہے, میں سیکھ بھی رہی ہوں خود, اور ان کو بھی تیار کر رہی ہوں اپنے شیمیل کو. اچھا, ٹھیک ہے, اللہ پاک اچھی کرے گا. تقریباً میرا اندازہ ہے ابھی نیا سال چڑھا ہے, اس میں میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بنا لوں گی. زبردست. اور یہ ایک جو ایک دیا جلتا ہے نا, جو ایک شمع روشن ہوتی ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے آپ باقی بھی لوگوں کو لے کے چلیں. انوشے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ ٹریننگ تو چلے آپ دیتی ہیں, آپ ایک بڑا نیکی کا بھی کام کری ہیں, مزید کیا کیا آپ کرتی ہیں؟ جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. میں لمس یونیورسٹی میں جاب کرتی ہوں, ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر وہاں پہ ہوتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل ورک کرتی ہوں صرف ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور آرفن بچوں کے ساتھ. اوکے, زبردست جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انوشے اور شمع, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آتے ہیں آگے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب ذرا معاشی معاملات کی بات کر لیں تو پاکستان معاشی میدان میں خوب ترقی کر رہا ہے. ہماری برآمدات میں دسمبر میں 18.3% اضافہ دیکھا گیا. اگر آسان زبان میں بات کی جائے تو پاکستان کا مال دنیا بھر میں خوب فروخت ہو رہا ہے, خوب پذیرائی مل رہی ہے اور ہماری خوب کمائی بھی ہو رہی ہے. جناب, برآمدات بڑھنے پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی مبارکباد دی. اپنی ٹویٹ میں خان صاحب نے لکھا کہ نومبر دسمبر میں پاکستان کے نسبت بھارت بنگلہ دیش کی برآمدات میں کمی ہوئی, لیکن دوسری طرف ہماری کمائی بھی بڑھ رہی ہے.
اور جناب خوب خرچے بھی ہو رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک سے منگوائے گئے سامان کی مالیت باہر بھیجے گئے سامان سے ڈبل نظر آ رہی ہے. یعنی اگر ہم بات کر لیں اعداد و شمار کی تو پچھلے 6 ماہ میں پاکستانیوں نے 12 ارب 9 کروڑ روپے کا سامان دنیا کو فروخت تو کیا، لیکن 24 ارب 52 کروڑ کا سامان باہر سے خرید کر پاکستان منگوا لیا. وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر عابد سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عابد صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہاں کی انڈسٹریز، وہاں کے سیکٹرز لیٹ کھلے. پاکستان میں کووڈ نے اس طریقے سے ہٹ نہیں کیا، ہم نے بڑے بڑے آرڈرز لیے اور اب ہم آرڈرز جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ تو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سسٹینیبل ہوگا یا نہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اس کی 2021 کی بات کرتے ہیں تو یہ 2-3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. پہلا اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو آپ کے پاس ویکسین کی اویلیبلٹی ہے. اچھا، کہ ویکسین ہم کو کون سے والی ویکسین جو ہمارے پاس آتی ہے اور کس مقدار میں آتی ہے. ویکسینز ایسی ہیں جو کہ سب زیرو ٹمپریچر سے لے کے -70 ڈگری سینٹی گریڈ تک جن کو اسٹور کرنا ہوگا، اور اگلی جو ویو ہے وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس کے لیے ایک تو ویکسینیشن بہت ضروری ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہمارے جو خریدار ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ہاں ریکوری، کہ ان کے ہاں ہیلتھ ریکوری کیسی ہے اور اکنامک ریکوری کیسی ہے. ادروائز پاکستان کی اپنی تیاری جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹیکسٹائل کے میدان میں مکمل ہے. آرڈرز ہمارے پاس ہیں. کاٹن یارن جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ کاٹن کا جو تھا اس سال ہماری فصل پچھلے کئی سالوں کی طرح کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری وہ بیلز نہیں آ سکی جتنی کہ چاہیے، ریکوائرڈ چاہیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کمپیٹ کر رہا ہے. اب جو فیکٹر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو خریدار ہیں ان کے پاس بیماری یہ کس طرح سے انفولڈ ہوگی اور ہم اپنے یہاں پہ کیسے اس کو کنٹرول. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس طرح یو کے میں دیکھتے ہیں کہ 50,000 نئے کیسز رپورٹ ہو جائیں ایک دن میں، ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں لاکھوں کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. یعنی جو بگ مارکیٹس ہیں وہاں پر اگر کووڈ کی سچویشن خاصی خراب رہے گی تو پھر اس کا نقصان پاکستان کو اس ضمن میں ہوگا، رائٹ؟ جی، وہ فورس میجور کے تحت جو ہمارے امپورٹرز ہوں گے وہ پیمنٹ جو ہے وہ ڈیلے کر سکتے ہیں یا وہ آرڈرز جو ہے وہ ڈیفر کر سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ اس وقت اس کووڈ کے ون لائنر جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی نو ون از سیف انلیس ایوری ون از سیف. تو جب تک ہر کوئی جو ہے وہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا، دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، خواہ وہ غریب ملکوں میں ہے یا امیر ملکوں میں ہے. تو سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ 2021 میں پینڈیمک کس طریقے سے یہ کنٹین کیا جا سکتا ہے یا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب، ایک اور چیز مجھے سمجھائے گا. پاکستانیوں کی کمائی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے، یہ تجارتی خسارہ کم کیسے ہوگا؟ یعنی تجارتی خسارہ تو وہ تو بالکل ایک اور پوائنٹ آپ نے ریز کیا، لیکن فسکل ڈیفیسٹ ظاہر ہے اس کا رول کیا رہے گا عابد صاحب؟ یہ دونوں پوائنٹس پلیز شیئر کیجیے گا. دیکھیے، فسکل ڈیفیسٹ تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس ریونیو جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوگا، اور یہ سال پچھلا سال جو تھا ریونیو اکٹھا کرنے کا تھا بھی نہیں. ایف پی آر نے گو کے اپنا ٹارگٹ کافی حد تک اچیو کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی نئے ٹیکسز کووڈ کی وجہ سے نہیں لگائے جا سکے. اسی طریقے سے میں نہیں دیکھتا کہ جون 2021 تک کوئی نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگ رہے ہوں گے، کیونکہ اکانومی کو یہ سہارا دینے کا سال ہے. اور اس میں آپ کو خسارہ نظر آئے گا. پچھلے سال میں بھی خسارہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ خسارہ سوشل پروٹیکشن پہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو 15 ملین فیملیز کو 12,000 روپے دیے گئے، یا وہ خسارہ جو ہے اسٹیٹ بینک کی جو ری فنانسنگ اسکیم کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا وہ خسارہ جو ہے یوٹیلیٹی بلز کو جو ڈیفر پیمنٹ پہ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لونز کی جو دیے جا رہے ہیں کاروباری طبقے کو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ خسارہ انویسٹمنٹ ہے فیوچر میں. اگر وہ خسارہ جو ہے آپ کی لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا انرجی سیکٹر ڈیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور وہاں پہ یقیناً کریکٹیو ایکشن جو ہے وہ لینے چاہیے. تو ادروائز آپ کے جو انیوژل سال ہے، پینڈیمک ہے، تو اس میں اسٹیرٹی کا کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں سوچ رہا ہے. اس وقت سب خساروں کی بات کر رہے ہیں تاکہ آنے والے سال میں ان کو محفوظ بنایا جا سکے. اچھا عابد صاحب، ایک اور چیز ذرا مجھے سمجھائے گا. ہم نے دیکھا کہ حکومت وقت ہمیشہ یہ بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ کچھ سال مشکل کے آگے آسانی. آپ نے بھی بالکل یہی بات کی. تو مجھے ذرا سمجھائے گا 2021 خسارے کے لحاظ سے کیسا سال پاکستان کے لیے رہے گا؟ تجارتی حجم اس میں ہمیں بڑھتا ہوا نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟
اور دوسری بات شرح نمو بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, ذرا مجھے یہ بھی سمجھائیں. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2020-2021 میں ہمیں شرح نمو, تجارتی خسارہ, فسکل خسارہ, اس کو بھول جانا چاہیے. ہمیں 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. یہ جو پینڈیمک ہے, ایک تو یہ ہیلتھ پینڈیمک ہے, انسانی زندگیوں کو بچانا, صحت پہ اسپینڈ کرنا. دوسرا یہ فوڈ کرائسس لے کے آ سکتی ہے, فوڈ کی شارٹیج نہ ہونے دینا. اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا عالمی اقتصاد بازاری ہے, جس کو گلوبل ریسیشن, فائنانشیل ریسیشن کہا جا رہا ہے. 2020 میں ہم بڑے خوش قسمت رہے کہ ان تینوں کرائسس کو ہم نے اوائڈ کیا, بچ گئے ان سے. بہت سے ایسی ایک پوری لسٹ بنائی جا سکتی ہے جو چیزیں حکومت نہیں کر سکی, لیکن اگر آپ اس کو ریورٹ کر کے دیکھیں تو چیزیں بہت بدتر ہو سکتی تھی خدا نخواستہ. تو ان سے ہماری بچت ہوگی. اب اگلے سال میں بھی جب تک آپ کے پاس ویکسینیشن جو ہے اور ایک میجورٹی پاپولیشن ویکسین نہیں ہو جاتی ہے, تو فوکس انہی 3 چیزوں پہ رہے گا. اس میں خسارہ بھی ہوگا, اس میں ہو سکتا ہے کہ شرح نمو اس طریقے سے نہ بڑھے, لیکن اگر آپ ان سالوں سے بچ گئے, میں اور آپ, ہم سب لوگ جو اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت فیل کرنا چاہیے. یا تو ہمیں یہ بیماری ہو کے ہم اس سے صحت یاب ہو گئے, یا سرے سے یہ ہمیں چھوئی ہی نہیں. تو اسی جو گڈ فیل فیکٹر کے ساتھ 21 میں بھی انہی ہیومن کیپٹل پہ ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اور ہیومن کیپٹل سے جب انویسٹ کریں گے تو اس پہ خسارہ تو آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے عابد صاحب, ساتھ ہی رہیے گا. جب ہم تجارتی حجم کے بڑھنے یا کم ہونے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات ہمیں اپنی عوام پر بھی نظر آتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں میٹھی چینی کے, جو کہ عوام کو کڑوے گھونٹ پہ لا رہی ہے, عوام کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. ایک دفعہ پھر سے مارکیٹ میں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کری, آسمان پر پہنچ گیا. بار بار ریٹ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ 1 روپیہ کم کر دیا جاتا ہے لیکن 1 روپے سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. فیصل آباد سے عبدالاحد نے رپورٹ تیار کی, پہلے ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. آس طرف نظریں گھماتا تو کبھی اپنی گنے کی فصل کو دیکھتا. یہ ہے فیصل آباد کا 55 سالہ کسان عارف حسین, جس کی سال بھر کی کمائی حکومتی بے حسی کی نظر ہو رہی ہے. حکومت نے گنے کی سرکاری قیمت 200 روپے فی من مقرر کی تو عارف حسین نے احتجاجاً کماد کی کٹائی کی بجائے اسے موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. گورنمنٹ نے رکھا 200 روپے من کے حساب سے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ کم ہے. 250 کے قریب, 240 کے یا 250 کے قریب ہونا چاہیے, کیونکہ سال کی محنت ہوتی ہے, کھادیں ڈلتی ہے, پانی کے مطلب کہ پانی بھی لگتا ہے, محنت بہت ہوتی ہے, اس لیے یہ کم ریٹ ہے. گنے کی سپلائی رکی تو چینی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. 2 ہفتوں میں چینی کی قیمت دوبارہ 95 روپے کلو تک پہنچ گئی. شہریوں کے تو ہوش اڑ گئے. کہنا یہ چاہیے حکمرانوں کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک اپنی من مارنیاں کرو, کام کرو, چوروں ڈاکوں کو پکڑو, ان سے ثابت کرو. چینی اتنی مہنگی, دن بہ دن ریٹ اتنا زیادہ ہو جا رہا ہے کہ اپنے باہر ہو جا رہی ہے, اپنے پہنچ سے زیادہ دور ہو جا رہی. شام کو ریٹ کچھ ہو رہا ہے, دن کو کچھ ہو رہا ہے, اور دوپہر کو کچھ اور ہو رہا ہے. کسانوں نے گنے کی سرکاری قیمت 250 روپے فی من مقرر کرنے تک شوگر ملوں کو گنا دینے سے انکار کر دیا. کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ عبدالاحد, سما, فیصل آباد. رپورٹ آپ نے دیکھی. عابد سلیری صاحب سے اس پر بات کریں گے اور کسان کیا سوچ رکھتے ہیں, ان کا موقف بھی شامل کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ساتھ رہیے. نیا دن میں نئے سرے سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چینی کڑوی کیوں ہو گئی اور چینی کے ریٹ بار بار نئے کیوں آتے ہیں. اتنا تو دودھ قیمت نہیں بدلتا جتنا یہ چینی قیمتیں بدل لیتی ہے. سال میں کوئی 12 مہینے تو ہوتے ہیں لیکن قیمتیں اس کی 12 سے بھی زائد دفعہ بدل جاتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے, اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں. عابد سلیری صاحب, ممبر اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کسان کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا رائے ان کی, کتنے پریشان وہ ہوتے ہیں جب ان کا گنا صحیح قیمت پر بکتا نہیں ہے. فیصل آباد سے ایک کسان سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر, یہ شوگر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پرائس میکنزم کیا ہے. جب ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ پرائس میکنزم کیا ہے, جواب آتا ہے کہ دیر واز ناٹ اے پرائس میکنزم. تو سر, یہ پرائس میکنزم نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے, اور اگر یہ بڑی وجہ تو کیا اس کو حل کیا جا رہا ہے؟ جی, یہ ایک بڑی وجہ ہے, اور اس کی وجہ سے کارٹلائزیشن جو
جو ہے شوگر ملز کی وہ ہو رہی تھی. کمپٹیشن کمیشن آپ پاکستان کی آپ رپورٹ دیکھیں یا آپ شوگر انکوائری رپورٹ دیکھیں تو اس میں اس چیز کی طرف بار بار اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ اپنی مرضی سے ریٹ کا تعین کرتی ہیں. ایک تو یہ نہیں پتا ہے ابھی تک پاکستان میں کوئی سائنٹیفک فارمولا کی بیسس پہ کہ جو چینی کی قیمت کا جو تعین کیا جاتا ہے شوگر مل پہ وہ کیسے ہوتا ہے. دوسرا حکومت کی کسی بھی ایجنسی کے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا کہ وہ شوگر ملز جو ہیں وہ کن ہول سیلرز کو اپنی چینی جو ہے وہ بیچ رہی ہوتی ہیں اور پھر جو ہول سیلر ہے وہ ریٹیلر کے کن ریٹیلرز کو دیتا ہے اور اس کا ریٹ کیسے ہوتا ہے. یعنی پوری سپلائی چین جو ہے یہ مونوپلائز تھی, یہ صرف چند ہاتھوں تک محدود تھی. اور اس وقت حکومت بڑی سائنٹیفک طریقے سے یہ ڈیٹا جو ہے اس کو اکٹھا بھی کر رہی ہے کہ ان کمشنر کا ایک آفس ہوتا ہے صوبے میں جس کا کہ یہ کام ہے کہ وہ چینی کا ڈیٹا اکٹھا کرے. ابھی تک ان کے اختیارات میں یہ نہیں تھا کہ وہ شوگر ملز سے یہ تفصیل حاصل کر سکے کہ انہوں نے کن بڑے ہول سیلر کو اپنی چینی بیچی. اب اس میں بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے پاس بھی یہ ڈیٹا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوتا تھا, تو اب ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو پرائم منسٹر نے ابھی پچھلے 10 دن پہلے ایک فوڈ سیکورٹی ڈیش بورڈ کی اپروول دی ہے جس میں یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ریئل ٹائم بیسس پہ آ رہا ہوگا, گندم کا, آٹے کا, چینی کا. اور جب تک آپ کے پاس ڈیٹا بیسڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس اعداد و شمار پورے ہوں پھر آپ اس پہ ایک فیصلہ کر رہے ہوں, تب تک شاید ایک مکمل ریلیف دینا جو ہے وہ پاسبل نہیں تھا. اس کی طرف اب ایک سٹیپ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور آئی ایم ہوپ فل کہ مستقبل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ ہوتی جائیں گی. چونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ شوگر سیکٹر میں ٹیکس چوری جو تھی وہ بھی بہت عام تھی اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جو شوگر ملز ہیں وہ اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہی تھیں. اب FPR جو ہے وہ بھی ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم جو ہے وہ لگا رہی ہیں شوگر ملز پہ تاکہ پتہ چل سکے کہ چینی اصل میں بنتی کتنی ہے, جب بنے گی پھر اس کا کس ریٹ پہ بیچی جا رہی ہے, کن لوگوں کو بیچی جا رہی ہے. تو یہ سارا ایک پورا وشیس سائیکل تھا ابھی تک جو کہ عوام کو ایکسپلائٹ جس کی وجہ سے کیا جا رہا تھا اور اب اس پہ اسٹیپ وائز کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, عابد صاحب ساتھ ہمارے موجود ہیں ہمارے کسان بھائی بھی, ظاہر سی بات ہے ان کی نمائندگی بھی بے حد ہے. سعید ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیصل آباد سے. سعید السلام علیکم, گڈ مارننگ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی اس وقت مشکل میں آتے ہیں جب اتنی محنت ہوتی ہے, اتنی محنت کے بعد وہ معاوضہ نہیں ملتا, اس محنت کا وہ صلہ نہیں ملتا جو ہمارے کسان بھائیوں کو ملنا چاہیے. جی سعید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سعید صاحب جی پلیز, ہم چاہتے ہیں کہ جو کسانوں کو درپیش مشکلات ہیں, جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ ہم عوام تک پہنچائیں اور نہ صرف عوام تک پہنچائیں بلکہ حکمران تک پہنچائیں. آپ اس کی آواز بنیں. بالکل. چینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جی. گنے کا ریٹ جو بہت کم ہے. گنے کا ریٹ کیا ملا سر اس دفعہ؟ 200 روپے من. 200 روپے من. سر پچھلے سال کیا تھا؟ خرچہ بہت زیادہ, پچھلے سال 190 روپے تھا. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے سر؟ کتنا ہونا چاہیے فی من, کیا ریٹ مقرر ہونا چاہیے اپنے خرچے کو دیکھتے ہوئے؟ خرچہ کم سے کم 70 روپے اوپر آتا ہے گنے من کے اوپر نا, خرچے 70 روپے آتا ہے. اچھا سر, کیونکہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے, کم سے کم خرچہ کیونکہ زیادہ آ رہا ہے, آپ کو کم قیمت مل رہی ہے, سر آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہوتی ہے؟ کچھ کسانوں کو تو ہم دیکھتے ہیں سر وہ گڑ بنا کر مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں, وہ گنا نہیں بیچتے ملز کو. یہ آپشن کیا ہر کسان کے پاس ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے, کم ہوتی ہے کسانوں کے, لیبر کم ہوتی ہے, لیبر خرچہ بہت زیادہ آتا ہے, اس لیے وہ گنا ادھر بیچتے ہیں گنا شوگر مل میں. اچھا سر, گیٹ کو ریٹ کم دیتے ہیں 200. ٹھیک ہے, ریٹ کم دیتے. سر ہم نے یہ بھی سنا کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو ٹرالیاں ہوتے ہیں جس پہ گنا لاد کے آپ لے کر جاتے ہیں مل کے باہر, وہ کئی دن تک وہیں کھڑا رہتا ہے. مل مالکان یہ سوچتے ہیں کہ ذرا سوکھ جائے گا تو پھر وزن کریں گے اور پھر آپ کو پے کریں گے, ایسا بھی ہوتا ہے سر؟ ہاں جی, 2-3 دن کھڑے رہتے ہیں, باہر کھڑے رہتے ہیں ادھر سردی میں. اچھا سر, یا یہ سلو کر لیتے ہیں, کبھی خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کسانوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ جو فصل ہے آپ کی, آپ نے اسی مل والے کو بیچنی ہے, آپ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, کیا یہ بھی کہا جاتا ہے؟
नहीं ये नहीं बंद करते, जिधर मर्जी ले जाते हैं। अच्छा सईद साहब, एक और चीज जरा वाज़ेह कीजिएगा, जैसे कि कोरोना जब आया, पाकिस्तान ने भी इसके बड़े हमने देखे ऐसे असरात के हर एक शोबा हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक तबाह होता हुआ नजर आया। गन्ने की काश्त इस लिहाज से किसी हद तक मुतासिर हुई? नहीं, कोई मुतासर नहीं, इसी वजह से कोई मुतासर नहीं हुई। ठीक सर, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं खर्चा ज्यादा आता है, आप कहते हैं खर्चा ज्यादा आता है, रेट नहीं मिलता, तो क्या किसान ये सोचते हैं कि हम गन्ने की फसल काश्त ना करें कि हमारा जितना खर्चा आता है उतना हमें वापस नहीं मिलता? जी, गन्ने की कीमत कम से कम 300 होनी चाहिए, 350, 300, 350 होनी चाहिए। और अभी कितनी है? 200 रुपए मन। अच्छा 200 मन। और आपका मुतालबा हुकूमत वक्त से ये है कि 300 या 350 आनी चाहिए? जी सर, लेकिन अगर 200 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर होने के बाद मिल वाले जब चीनी मार्केट में भेजते हैं तो फिर भी चीनी की कीमतों में हम देखते हैं कि इजाफा होता है, तो ऐसे में अगर ये डिमांड आपकी है कि 300 हो, उसके बाद मिल वाले भी कीमतें ज़ाहिर बढ़ाएंगे, तो बहरहाल मैकेनिज्म ये तय होना चाहिए कि असल में मेहनत इनकी है ना, मेहनत इनकी है। ये काश्त करें, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी है, जैसा मर्जी मौसम है, ये खून पसीना एक करके जो है वो ये काश्तकारी करते हैं। और ये वो गन्ना है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तानी गन्नों की मिसाल दी जाती है। सईद साहब, बेहद शुक्रिया किसान भाइयों की, आप नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी आवाज़ बन के हमारे प्लेटफॉर्म से आपने आवाज़ उठाई। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बायस घर बैठे अवाम ने ऑनलाइन कारोबार के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। फैसलाबाद के डिजिटल बिजनेस में 70% तक इजाफा देखा गया है। आखिर कैसे हुआ ये, अब्दुल अहद की रिपोर्ट में जानते। कोरोना से बाजार वीरान होते ही ऑनलाइन बिजनेस की दुनिया आबाद हो गई। फैसलाबाद के डिजिटल बिजनेस में 2019 में 9 अरब रुपए जबकि 2020 में 15 अरब रुपए का कारोबार हुआ, जिनमें 70% हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का था। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन वाइज तो 4% पॉपुलेशन रखता है, मगर हम ई कॉमर्स में 46 नंबर पे, विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर काम थोड़ा बहुत भी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के ऊपर करें तो इट्स लाइक $10 बिलियन, $12 बिलियन पे जाना तो कोई मसला ही कोई नहीं है। ताजरों के मुताबिक ऑनलाइन बिजनेस को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमत को बैंकिंग निज़ाम को मजीद बेहतर करना होगा। बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हमारी पब्लिक की, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड उस तरह नहीं हो रहे, क्योंकि ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा मंसलिक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इसके पीछे रहने की एक वजह पेपाल का ना होना है, क्योंकि पूरी दुनिया में पेपाल सबसे अच्छा मेथड है जो पेमेंट्स का, जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में 2019 में 200 अरब जबकि 2020 में 100% इजाफे के साथ 400 अरब का ऑनलाइन कारोबार हुआ। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। बढ़ते हैं आगे और दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके सामने शेयर करते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो एक आइडिया है हमारे पास, आइडिया की एग्जांपल भी है हमारे पास, सिर्फ आपने सुननी है बातें और इसके मिलेंगे आपको पैसे। जी हाँ, जापानीज एक सिटीजन है, बड़ा मुश्किल नाम है, शोजी मोरीमोतो, एक अरसे से बेरोजगार थे, ये भी रात से याद कर रहे हो, और अब वो जापान की मशहूर शख्सियत बन चुके हैं। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लोगों से करते हैं मुलाकात और उनसे करते हैं बात, यानी उनको सुनते हैं। अजनबियों के लिए वो कहते हैं कि आई एम अवेलेबल ऑन अ रेंट। उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं और कमा लेते हैं, यानी उनको उसके पैसे मिल जाते हैं। 2017 में उन्होंने मुलाजमत छोड़ी और अगले साल इश्तिहार दिया कि अगर कोई उन्हें सिर्फ किराया और खाना दे सके तो वह बैठकर बात सुनने और मुलाकात के लिए हाजिर हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का तांता बंध गया और अजनबी लोगों ने उन्हें बुलाना शुरू कर दिया। अब वो अक्सर सुबह 8 बजे उठते हैं और रात 10 बजे तक वो अपनी जॉब पर होते हैं, लोगों से मुलाकात करना, खाना पीना, उनकी बातें सुनना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी बेरोजगार हैं और आपने भी कमाना है तो यू कैन गो टू जापान। पाकिस्तान में ऐसा मामला नहीं, पाकिस्तान में सुनने वाले कम है, सुनाने वाले थोड़े ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं और जनाब हमारे पास रूस से खबर है, और रूस से खबर ये कि फोन चोरी करने वाले नामालूम शख्स ने बैंक से भारी कर्जा हासिल करके अपने मालिक को फंसा दिया। व्लादिमीर नामी शख्स का स्मार्टफोन चोरी हुआ, जिसके बाद चोर ने उसमें मौजूद बैंक एप्लीकेशन लॉगिन होने का फ़ायदा उठाया और चोर ने मौके गनीमत जानकर $20,000 कर्ज लेने की दरख्वास्त बैंक को दे दी, जिस पर बैंक ने उसे ये पैसे भी दे दिए। नामालूम शख्स पैसे लेकर तो चला गया,
لیکن مالک کو اس وقت دھچکا لگا جب بینک سے اس کے پاس قسط لینے کے لیے آفیسر پہنچا. تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ اپنے موبائل سے اپلیکیشنز کو آپ لاگ آؤٹ کیا. نہیں آپ کر کے دیکھ لیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا, اتنی بھی آسان نہیں ہوتی یہ معاملات کہ آپ جائیں اور قرض مل جائے. آپ کو ویریفیکیشنز ہوتی ہیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا آئیڈیا کاپی کریں, اتنا آسانی سے قرض نہ دیا کریں. چلیے جی بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہے آسٹریا سے. یہاں کے ایک نوجوان نے اپنی گرل فرینڈ کو شادی کی پیشکش کے لیے ایک پہاڑی کا انتخاب کیا. پہنچنے کے لیے ایک دن ٹریکنگ کی. ٹریکنگ کے بعد جب دونوں پہاڑی پر پہنچے اور لڑکے نے آن نیز پروپوز کیا اپنی گرل فرینڈ کو, تو اس کے فوراً بعد وہ وہاں سے لڑک گئے, وہاں سے گر گئے. لڑکی نے ہاں تو کر دی لیکن اس ہاں میں وہ بیچارے وہاں سے گر گئے. پاؤنڈ کا فیصلہ تھا, 650 فٹ کی پہاڑی سے وہ نیچے جا گرے. بچانے میں لڑکی وہ گر گئی اور لڑکا جو ہے بچانے میں بھاگا فوراً سے پیچھے. مقامی پولیس کے مطابق دونوں کو متعدد چوٹیں آئی ہیں, لیکن اس کپل کو اب جی ریسکیو کر لیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے, مطلب پرپوز کرنا تھا وہیں جا کے, کیوں کرنا تھا؟ اور اتنی جذبات بھری محبت ابھر رہی تھی, یا کسی اور جگہ کا انتخاب کر سکتے تھے. میرے خیال سے آج کل لوگ شاید اس چیز کو شوٹ کروانے یا لمحات کو قید کرنے کے لیے بھی ایسے کام کر لیتے, لیکن احتیاط برتنی چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اور ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا بعد میں پتہ لگائیں گے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. انسانی زندگی خوبصورت ہے, لیکن اس کا خوبصورت ترین جو حصہ ہے وہ ہمارا بچپن کا وقت ہوتا ہے. بچے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں, نرم و ملائم ہوتے ہیں. بڑی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ جو کہتے ہیں نا کچی عمر ہوتی ہے, جو آپ بچوں کو اس میں سکھائیں گے بتائیں گے بچے وہی سیکھیں گے. ساری عمر ان کے ذہن میں وہی رہتا ہے. اگر والدین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں کس قدر کامیاب ہے, تو اس کا اندازہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں. اگر بچے اخلاقی طور پر اچھے ہیں تو یہی والدین کی کامیابی ہے, کیونکہ جب آپ بچوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں وہ نہیں کریں گے. جب آپ عملاً ان کو کچھ کر کے دکھاتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں کہ ماں ابا نے یہ کیا تو ہم بھی یہی کریں. آج ہم اسی پر بات کریں گے. پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں, پھر تفصیلاً ہم اس پہ گفتگو کریں گے. بچوں کے مسائل کو سمجھنا اور پھر ان سے متعلق بات کرنا. بات کریں گے تو بات بنے گی. اس چھوٹی سی بچی نے بڑے زبردست انداز سے پیغام دے دیا کہ کیسے بچوں کو درپیش چیلنجز اور مسائل سے آپ نمٹ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بچے ایسٹس نہیں ہیں, بچے لائبلٹیز ہیں. بچوں کا حساب ہوگا. بچوں کو آپ نے کیسے پال پوس کر بڑا کیا, بچوں کو آپ نے کیا تعلیم دی, یہ اس کا حساب ہوگا. ہمیں اس وقت جوائن کیا عائشہ سنوبر چاچڑ صاحبہ نے, پیڈیاٹرک سائیکیٹرسٹ. آپ گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ایسے بچوں سے متعلق دیکھا, آبزرویشن ہے آپ کی کہ بچوں کو واقعی سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں جسٹ بیکاز آف دس کہ ان کے پیرنٹس ان کی صحیح پیرنٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. پیرنٹس کو شاید یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ انجانے میں یہ لفظ ضرور کہوں گا, انجانے میں وہ کچھ ایسے جملوں کا استعمال کر جاتے ہیں, کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ بچے کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے. بیکاز پیرنٹس کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا بچہ متاثر ہو, وہ کر جائیں گے. بالکل. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ابھی کہا کہ ان انٹینشنل, جان بوجھ کے تو کوئی نہیں چاہے گا. آف کورس I'll start with very common جو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کی سکائٹرسٹ ہیں آپ, پیڈیاٹرک سکائٹرسٹ ہیں, تو بچوں کو کیا نفسیات کا پرابلم ہو سکتا ہے. So there are only 6 to 7 child and adolescent psychiatrists in the entire Pakistan. So given that, اکثر یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو نفسیات کیسے, ان کو کیا ڈپریشن, ان کو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں. So like I have to justify کہ میں جو کام کرتی ہوں, there's a reason why I'm doing this. And I think it's often because ہم جو نارمل سے ڈیویشن تب جان سکیں گے جب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ what exactly is normal childhood development, normal parenting practices. جب ہم اس کو ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتے تو it's very hard for us to actually understand اور acknowledge کہ ہم نارمل سے ہٹ کے کی کیا بات کر رہے ہیں. آپ کیا لائک یس آئی ہیو سین بہت سارے ایسے کیسز, بٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں دیٹ اٹس ناٹ آلویز پیرنٹس کی غلطی. اچھا, اٹس ناٹ آلویز پیرنٹس کی غلطی. جو بچے سارٹ آف لائک ان کا جو چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 40 to 49% ان کے انیٹ, ان کے اندر کی ٹیمپرمنٹ, ان کے اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں. 51 to 55 to 60% انوائرمنٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. سو وائی ایم آئی سیئنگ دس, بیکاز آئی تھنک اٹس اے ٹینڈنسی آف ایون ہماری فیٹرنیٹی کی بھی, چائلڈ سائیکائٹری, چائلڈ سائیکالوجی, جو کوئکلی sort of like blame parents کہ جو ہے ان کی وجہ سے ہے. It's also important to see کہ parents are going through very very tough time. True.
It's not an easy time. I often even tell to my students when I'm teaching کہ جو چینجز پہلے کلچر میں سوسائٹیز میں ایون اگر ہم اپنے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس کی بات کریں ڈیکیڈس میں آتے تھے لائک 4-5 ڈیکیڈس کے بعد وہ اب 5 ایئرس میں آ رہے ہیں. اچھا یا لائک اگر دیکھا جائے تو جابس جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں. ٹیکنالوجی اٹس اے ریولیوشن دیٹس کمنگ لائک ایوری 5 years. سو there is already adults are dealing with. There's so much of pressure. اینڈ آئی آفن سے کہ یہ جو ہماری جنریشن ہے وہ بہت کنفیوز جنریشن ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک پیرنٹس جو کہ ابھی اس 30s میں ہیں, ملینیلز اینڈ جو 30s اینڈ 40s میں ہیں, بیکاز ہم ریز ہوئے ہیں ان سے جو کہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایک انوائرمنٹ میں ہمیں لائک ریز کیا گیا, اور اب ہم جن کو ریز کر رہے ہیں بالکل ہم بالکل ایسا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اس ایج میں تھے تو ہم یہ نہیں کرتے تھے, بٹ ہم سمجھتے بھی ہیں پھر ایز کمپیئر ٹو اگر ان کے ہم گرینڈ پیرنٹس کی بات کریں تو ان کو تھوڑا سا ڈفیکلٹی ہوتی ہے سمجھنے میں. سو ہم ادھر کے بھی نہیں رہے ہیں, اب ادھر کے بھی نہیں رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک ملینیلز, اگر ہم 30s کی بات کریں جو پیرنٹس, سو ان کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہے. اینڈ دین آلسو وی ہیو ٹو سی کہ بچے آج کل بہت زیادہ ان کا برین جو ہے نا ڈفرینٹلی وائر ہوتا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ انوائرمنٹ جو ہے ہماری اور ایون پریگننسی, آئی آفن سے جب بچے کی پرورش پریگننسی سے پہلے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو وین پیرنٹس ڈیسائڈ ٹو ہیو اے چائلڈ, جو کہ اگین آفن ہمارے کلچر میں اگر کوئی موسٹلی فار وومن اگر وہ نہیں بچہ کرنا چاہیے تو اٹس ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اوکے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بچہ نہیں چاہ رہی ہیں, رائٹ؟ ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیز بہت ہے, بہت ہی زیادہ. اٹس مور فار وومن بٹ آلسو فار مین. سو اٹس but I would still say that it's more pronounced zyada agreed but it's for both definitely. جب اس ٹائم پہ ریڈی ہی نہیں ہیں پیرنٹس, بٹ وہ ایک سوسائٹل پریشر شادی کے بعد جو پہلا کوشچن ہوتا ہے سوالات سے بچنے کے لیے, بالکل, کہ کب ہوگا, ایک ہو گیا دوسرا کب ہوگا, رائٹ؟ سو آل آف دیز تھنگس جو ہے یہ ڈرائیو کرتی ہیں. لیٹس سے اف آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ہیو اے چائلڈ, مائی ہسبینڈ از ناٹ ریڈی ٹو ہیو اے چائلڈ, میرا ایٹیٹیوڈ نہ چاہتے ہوئے بھی ان انٹینشنلی بھی جو ہے وہ پریگننسی میں ڈفرینٹ ہوگا, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اینڈ سو مینی آف دا ڈس آرڈرز جو ہم دیکھتے ہیں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہیں. یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ڈپریشن, انزائٹی, بٹ دین دیر از اے لاٹ آف نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز دیٹ وی سی, اور وہ جو ہیں اس کی جو بیسز ہے وہ پریگننسی ہے. صحیح ہے, پریگننسی اسٹریسفل ہے, کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی ہے مدر, لائک آل آف دیٹ افیکٹ بچے کا برین ڈیولپمنٹ, right? So it starts right from a happy and a calm, content parent بالکل اپنے بچے کو صحیح طریقے سے وہ environment دے سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. So I think یہ this is very important for me to address کہ ہم بہت quickly جو ہے وہ parents کو جو ہے sort of like blame کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ماں باپ نے براٹ اپ اچھا نہیں دیا, grooming اچھی نہیں ہوئی. But we also have to understand کہ ہمیں parents کو بھی support کرنے کی ضرورت ہے. But then there are cases, definitely there are cases جہاں پہ parents are doing things that are completely not okay. Okay, ایکچولی آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں جو کہ پیرنٹس غلط کریں. ساتھ ہی میرا چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور لوگ بڑا اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں پیرنٹس. ایک بچہ ہوا, ایک بچے کو پالنا ذرا ڈفرینٹ ہے, اس کے بعد جب سیکنڈ بیبی آیا تو ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا, اس میں چیلنج یہ بھی بڑھ گیا کہ یہ والا جو بچہ ہے نا یہ اس کو اٹینشن کم مل رہی ہے اور یہ اس کو مار رہا ہے. پیرنٹس کیا کریں؟ اب اس میں بھی جو ہے یہ کافی ملٹی لیئرڈ سچویشن ہے. سو پہلا بچہ جو ہے اگر ہم بات کریں اگر اپنے کلچر کی تو یوزلی فیمیلز جو ہیں وہ چھوٹی عمر میں اگر ان کی شادی ہوتی ہے. سو ٹین پریگننسی, US talks about teen pregnancy, it's a problem, public health, right? ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں, right? کہ 17 سال یا 16 سال کی بچی کی شادی ہو گئی. So this is also teen pregnancy, which has the implications, right? بچے like teen is but like I would call بچہ, right? So teen brain ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہے, and now this person ایک اور بچہ آ گیا نا, ایک اور ذمہ داری آپ پہ. Exactly. So پہلی جو ایک pregnancy ہوتی ہے وہ usually stressful ہوتی ہے, and then no one prepares us for parenthood.
कितनी दफ़ा लाइक वी टॉकिंग अबाउट पेरेंटहुड एंड आई एम बीइंग वेरी ओपन हियर, यहाँ पे जो है वो सेक्स एजुकेशन, मेंस्ट्रुएशन, आई एम रियली सॉरी बट ज़ाहिर है जो आप बात कर रही हैं वो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, बट एट द सेम टाइम चीज़ें ख़राब हैं, हो चुकी हैं। अब शादियां टीन एज में भी हो रही हैं, शादियां जिस तरह मेरे पेरेंट्स तैयार नहीं है, वो सारी गलतियां अपनी जगह सुधारना है। शादी हो गई है, बच्चे हैं, बच्चा लड़ रहा है, बच्चा मार रहा है, बच्चा एग्रेसिव है, बच्चा इम्पल्सिव है, क्या करें पेरेंट्स? ये एकदम से नहीं आता है, एकदम से नहीं आता, which is why I think कि मैं कि एकदम से ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये एक स्लोली एंड ग्रेजुअली, और तभी मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको पकड़ना इंतहाई जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। लाइक अर्ली इंटरवेंशन, WHO, एवरीवन, यूनिसेफ, एवरीवन टॉक्स अबाउट अर्ली इंटरवेंशन। ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, इसमें आई वुड डेफिनेटली से एवरी बिहेवियर is a way of communication. Okay. वो अम्मा का है, वो अब्बा का है, वो मैटर करता है। बच्चे की बात करें, हाँ, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ कि जो भी बच्चा बिहेव कर रहा है वो एक कम्युनिकेशन है, वो आपको कुछ बता रहा है। आप ये देखें कि जो ब्रेन है वो डेवलप इस तरीके से होता है कि वोकैबुलरी बाद में आती है, 4-5 साल के बाद आती है, उससे पहले फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग इज फेल्ट, बट वो कैसे बच्चा बताए। और हमारे पास जो है दिस लॉट ऑफ रिसर्च डन कि हम बच्चों से बात नहीं करते हैं, हम बच्चों को फीलिंग्स एंड इमोशंस को नाम दिलवाना जो है वो हमें नहीं आ रहा होता, हमें खुद को नहीं आ रहा होता। इट्स ईजियर फॉर अस टू, गुस्से में जो है हमने परख दी चीज़ें, वर्सेस सेइंग दैट आई एम अपसेट, राइट। सो जब हमें ही इतना डिफिकल्ट होता है तो बच्चे को सिखाना या लेट्स से उनको हेल्प करना कि अपने इमोशंस या फ्रस्ट्रेशन को नेम करें, आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू, क्योंकि बच्चे ने भाई को मारा, छोटे भाई को मारा, वी ऑल्सो हैव टू सी कि घर में कोई और कौन मार रहा है, कौन मार रहा है, और ये चीज क्यों आ रही है बच्चे में, कहीं ना कहीं से तो सीख रहा है ना, कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में चीज आ रही है। ये जरूरी है कि ये चीज पकड़ी जाए कि आखिर बच्चा कैसे सीख रहा है, ये क्यों ये हरकतें कर रहा है। आयशा, बेहद शुक्रिया आपका गुफ्तगू करनी थी, और आई थिंक इस लिहाज से भी है क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी इतने मसरूफ हो गए हैं कि वो शायद बच्चों की ग्रूमिंग पे उतनी तवज्जो नहीं दे पाते जो कि मेरे ख्याल से देनी चाहिए, जो हमारे अम्मा अब्बा ने दी। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है पंजाब से, जहां बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन की जाएगी। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने यह फैसला किया है और पंजाब के 20 अजला में 1 फरवरी से वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। प्रोसेस कैसे मुकम्मल होगा, प्लानिंग क्या की गई है, क्योंकि हमने देखा था कि सिंध में स्कूल्स में ये प्लान दिया गया था, स्कूल्स में बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई गई थी, लेकिन क्या पंजाब में भी ऐसा ही कोई मामला होगा? तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया। सर, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, एक तो एज ब्रैकेट से मुताल्लिक और दूसरा ये कि तरीक़ेकार क्या होगा। सर, आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, ड्रॉप हो रही है। ठीक है, राबता हम बहाल करने की कोशिश करते हैं। और जनाब, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन मुहिम मई 2021 से शुरू होगी, जबकि पंजाब में हर साल 2 से 2.5 लाख टाइफाइड के केसेस रिपोर्ट होते हैं। पंजाब में बच्चों को टाइफाइड से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल अब शुरू किया जाएगा। 1 फरवरी का वक्त दिया गया है। पंजाब के 20 अजला में मुहिम 1 फरवरी से चलाने का फैसला है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है सेकेंडरी हेल्थ, उसकी जानिब से ये इकदाम है। बहावलपुर, चकवाल, चिन्योट, फैसलाबाद समेत दीगर पंजाब के शहर हैं। दूसरे मरहले में वैक्सीनेशन जो है उसकी मुहिम मई 2021 से शुरू होगी, जबकि अगर बात की जाए बच्चों की तो हर साल 2 से 2.5 जो लाख बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जाती है। आई थिंक हमारा राबता बहाल हुआ है कैप्टन उस्मान साहब से। सर, प्लीज शेयर कीजिएगा, एक तो एज ब्रैकेट और दूसरा ये कि मैकेनिज्म क्या होगा, क्या स्कूल्स में लगाई जाएंगी या घर घर जाएंगे या बच्चों को कहा जाएगा कि सेंटर में आना फिर वैक्सीनेशन होगी? देखिए जी, हम इसको पंजाब के अंदर जी 2 फेजेस में कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने फेज़ 1 में रखा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हमने फेज़ 2 में रखा है। जो हमारा फेज़ 1 है उसके अंदर हमारे जो ज़्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं। इसमें जो एज ब्रैकेट है वो 9 मंथ से लेके 15 ईयर्स तक की है। और जो हमारा रूटीन का जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसके थ्रू हमारे जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं वहाँ पर हम इस वैक्सीन को अवेलेबल कराएंगे। और जो हमारे वैक्सीनेटर्स होंगे वो फिर उसके बाद जो अपने एरियाज़ हैं उनके अंदर आउटरीच करेंगे और आउटरीच करके लोगों को, बच्चों को खतरे पे लाएंगे। और इस दौरान में आपको पता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने फेजेस में खुलना है, वैक्सीनेशन करेंगे इसकी।
اور اس درمیان میں جو ہمارے جو فکس سینٹرز ہیں ان سینٹرز کے اوپر اس ویکسینیشن کی اویلیبلٹی ہم نے کرائی ہے، اور ہمارا جو ویکسینیٹر کا پورا پنجاب کے اندر نظام ہے اس کے تھرو ہم یہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ جو 2 فیزز ہیں 2 فیزز کے اندر پورے پنجاب کے اندر اس کو ہم رول آؤٹ کریں. ٹھیک. اچھا عثمان صاحب ایک اور چیز بھی ذرا واضح کیجیے گا. آپ نے جب قطروں کی بات کی تو مجھے پولیو یاد آ گیا. پولیو میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ابہام نظر آئے, والدین راضی نہیں ہوتے تھے. بالکل. اب اس میں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو والدین کو منانے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں جی, ہماری جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلے گی. میں آپ کو قطروں کی بات واز اے سلپ آف ٹنگ, لیکن پولیو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک بڑا سیریس ایشو ہے, اور پولیو کو لے کے اس سال ہمارے چیلنجز بھی زیادہ رہے بیکاز کووڈ کی وجہ سے پورا سال ہم کیمپینز نہیں چلا سکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں میں اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے پولیو کے قطرے پلانے ہیں. بالکل صحیح بات. جو ہیں وہ اتنے زیادہ اب اس طرح سے نہیں ہوتے. یہ جو بات تھی کہ جی قطروں کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے, وہ بس اب شاید پرانی بات ہے. زیادہ بات مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ کو کیسے بہتر بناتے ہیں, گھر گھر کیسے اپنی ٹیموں کو پہنچاتے ہیں, کس طریقے سے ہم انشور کرتے ہیں کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ فجنگ نہ کریں اور وہ انشور کریں, اور ہم گھر والوں کو کیسے کنونس کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو والنٹیئر کر کے سامنے لانا ہے. اور اگر مثال کے طور پر بچہ سویا ہوا ہے یا بچہ کہیں اور گیا ہوا ہے یا اس وقت امیڈیٹلی ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے, تو کیا ہم نے کیسے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ خود سے ہمیں اپروچ کریں اور بتائیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ قطرے پینے سے رہ گیا ہے, تبھی ممکن ہوگا کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک اچھی سکسیسفل کیمپین بنا سکیں. ٹھیک سر, جو ایج بریکٹ آپ نے شیئر کی, کیا یہی وجہ ہے کہ اس ایج بریکٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بچوں کو ٹائیفائڈ ہو رہا ہے, اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس ایج بریکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے, ان کی ویکسینیشن ضروری ہے؟ دیکھیں جی, یہ جب ایج بریکٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے تو اس میں اس کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے. وہ ریسرچ بیسکلی یہ ہے کہ جو ولنریبلٹی ہے آپ کو یا امیونٹی جو ڈیولپ کرنی ہے وہ کون سے ایج بریکٹ کے بچوں میں کرنی ہے. آبویسلی ٹائیفائڈ کا جو امیونٹی ڈیولپ ہوگی وہ آپ ینگ ایج میں امیونٹی ڈیولپ کریں گے, تبھی جا کے ممکن ہوگا کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو اس کے اندر یہ امیونٹی ڈیولپ ہوگی. تو اس لیے جو ایج بریکٹ ہے اس کا تعلق آپ کی امیونٹی کے ساتھ ہے کہ جس ایج گروپ میں آپ نے امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا عثمان صاحب, ایک اور چیز واضح کیجیے گا, پہلے مرحلے میں پنجاب کے کون کون سے اضلاع کور کیے جائیں گے؟ جی اس میں میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں جی, کہ جو ہمارے پاس جو پہلا فیز ہے اس فیز کے اندر ہم نے بہاولپور, بکھر, چکوال, چنیوٹ, ڈی جی خان, فیصل آباد, گجرانوالا, لاہور, لیا, لودھراں, منڈی بہاؤدین, میاں والی, ملتان, نارووال, پاک پتن, راجن پور, راول پنڈی, سیالکوٹ, ٹوبا ٹیک سنگھ اور وہاڑی کو کور کیا ہے. یہ 15 فیبروری میں ہم یہاں پر لانچ کر رہے ہیں, اور مئی 21 آنورڈز جو ہے وہ ہم اٹک, بہاول نگر, گجرات, حافظ آباد, جھنگ, جیلم, قصور, خانیوال, خوشاب, مظفر گڑھ, ننکانہ صاحب, اکاڑا, رحیم یار خان, ساہیوال, سرگودا اور شیخو پورہ کو کور کریں گے. سر 2019 اور 2020 ٹائیفائڈ کے کیسز کی ریشو کیا رہی ان پنجاب؟ جی ٹائیفائڈ کے کیسز جی کوئی اب نارمل اضافہ اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. ٹائیفائڈ کے جو کیسز تھے اس کی جو ریشو ہے وہ اپنے تناسب کے ساتھ ہی رہی ہے, لیکن وہ کیسز زیادہ ہیں اور اسی لیے ہم نے وہ کیسز چونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ویکسینیشن کی ضرورت ہے. عثمان صاحب بس دو چھوٹی سی باتیں, ایک تو ہے کہ پاکستان یہ ویکسینیشن کی ضرورت ہے, بالکل صحیح بات ہے, اور پاکستان ان چند ممالک میں سے جہاں ٹائیفائڈ کی فری ویکسینیشن ہو رہی ہے, یہ دوسرے ممالک میں ایسا ہوتا نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 2 ڈوزز لگیں گی سر, ایسا ہی ہے؟ ہیلو سر 2 ڈوزز لگنی ہے, ایسا ہی ہے؟ 1 ڈوز لگے گی اور پھر چند ہفتوں کے بعد دوسری ڈوز لگے گی؟ آئی تھنک شاید ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بےحد کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑا اچھا اقدام پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں.
خواتین کی بات کر لیتے ہیں، ہر میدان میں آگے نظر آتی ہیں، ہر چیز سے متاثر ہو جاتی ہے، کبھی کپڑوں سے متاثر ہو کے کپڑے خرید لیتی ہیں کہ فلانی نے جوڑا پہنا تھا میں بھی اسی برانڈ کا جوڑا لوں گی جناب۔ خواتین نے ارطغرل غازی ڈرامے سے متاثر ہو کر تیر اندازی کے میدان میں قدم رکھنا شروع کر دیا، یعنی ماضی کو اب یاد کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے قادر خواجہ نے رپورٹ تیار کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نازک نے برسوں پرانا ہتھیار اٹھا لیا۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام پہلی قائد اعظم اوپن انٹر ڈویژن اسپورٹس چیمپئن شپ میں خواتین کھلاڑیوں نے تاک تاک کر نشانے لگائے۔ تیر اندازوں کا کہنا ہے ارطغرل ڈرامہ دیکھ کر دل کرتا تھا اصل میں تیر اندازی کریں۔ زیادہ اپریشین اسی سے ہی آئی ہے، ارطغرل کے جو ہم دیکھتے رہے ہیں اس میں یہ شوٹنگ وغیرہ سب۔ ارطغرل ڈرامہ جیسے چل رہا ہے سبھی انسپائر ہیں وہاں پہ، جیسے وہ تلوار زنی اور تیر اندازی، ویسے ہماری اسلامک گیم بھی ہیں یہ۔ خواتین تیر اندازوں نے مزید کہا حلیمہ سلطان اور ارطغرل کو دیکھ کر خواتین میں تیر اندازی کا شوق بیدار ہو رہا ہے۔ کیمرامین خرم پیاس کے ساتھ قادر خواجہ، سما، لاہور۔ میں بھی بہت جلدی یہ کام کروں گی جب میں لاہور جاؤں گی نا، تیر اندازی۔ کیا بات ہے۔ خیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں۔ مطلب چینی، آٹے، دال کا بھاؤ تو ہم بتاتے رہتے ہیں، مطلب عوام کا وہ مسئلہ کہ گھر میں جناب آپ کے کچن میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا، آپ کے چہرے پہ چھائیاں آ رہی ہیں، موٹاپا ہو رہا ہے، بال گرے ہیں، سردیوں میں ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے۔ جسم میں درد ہوتا ہے، ویسے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، سردیوں میں مجھے لگتا ہے بھوک آپ کو بہت زیادہ لگتی ہے، ان کو بھوک لگ رہی ہے، ابھی ملے گا کھانا لیکن اس شو کے بعد۔ اینی ویز جو سردیوں کے مسائل ہوتے ہیں جب اس کی بات ہم کرتے ہیں تو ایسے ٹوٹکے جو لگے نشانے پر، اب اس کی بات کریں گے۔ ڈاکٹر عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گڈ مارننگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، بھوک پہ بات یاد آئی۔ ہاں، مجھے اتنی بھوک لگتی ہے، مطلب سننے والے دیکھنے والے کہتے ہیں تم کیا کھاتی ہو، اتنی تم پتلی ہو، لیکن میں باقی بہت کھاتی ہوں۔ 2 سے 3 فائدے، یعنی کہ بھوک بھی کم لگے گی، اور ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق تقریباً 1.5 انچ کمر اور کم ہو جاتی ہے، اور خواتین کا جو بیلی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آئٹم ہے جس کو کہتے ہیں ورجن کوکونٹ آئل۔ صحیح ہے، ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن ورجن کوکونٹ آئل لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق جنہوں نے 2 ٹیبل اسپون پورے دن میں استعمال کیا ہے تو 1.5 انچ کے کمر اور ان کی بھوک تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ استعمال اس کا کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو آپ سمپل 2 چمچ بس پی گئے؟ نہیں، 1 ٹیبل اسپون اس کو ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی کیا ہے، کیونکہ آئل ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے آئل تو ویسے بھی ہارٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ورجن کوکونٹ ذہن میں رکھیے گا، اور کھوپرے کے تیل میں اور ورجن میں فرق یہ ہے کہ وہ کھوپرے سے نکلتا ہے سوکھے ہوئے سے، یہ ڈائریکٹ جو ملائی جس میں ہوتی ہے کھوپرے میں اس میں سے نکلتا ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں نکلتا ہے، آتا باہر سے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں۔ گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے، بیڈ کو گراتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب ہم جو دوسری ریسیپی بنا رہے ہیں، کیونکہ سردیاں ہیں، لوگوں کی اسکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے، خاص طور پہ مجھے کول بلوچستان اور سرحد سائڈ سے پیکے سے زیادہ آتی ہیں، تو ہم ایسا کیا گھر میں بنائیں جس سے آپ کا موئسچرائزنگ رہے؟ تو ہم نے 2 ٹیبل اسپون لینا ہے ورجن کوکونٹ آئل۔ بڑی اچھی آ رہی ہے جی، اوریجنل چیزوں کی کیا بات۔ اچھا، ہم نے موئسچرائزر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے 2 ٹیبل اسپون ورجن کوکونٹ ڈالا، پھر میرے ہاتھ میں یہ بادام کا آئل ہے، ہم یہ ڈالیں گے 50 ml۔ کڑوا بادام یا دوسرا کسی کا بھی نہیں، میٹھا بادام، ٹھیک ہے۔ ورجن کے اندر ہم نے 50 ml یہ ڈالا، جوجوبا یہ ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون، ٹھیک ہے۔ ورجن کوکونٹ آئل 2 ٹیبل اسپون، بادام 2 ٹیبل اسپون، بادام 50 ٹیبل اسپون اور 50 گرام، اور وہ جو ہے آپ نے 2 ٹیبل اسپون ڈالا ہے، اس کو مکس کر لیں۔ اچھا، یہ موئسچرائزنگ کے ساتھ آپ کی جو رنکلز آنے والی ہوتی ہیں اس کو بھی روک دیتا ہے، تو ایجنگ کے لیے آپ رات میں لگا کے سو سکتے ہیں، پوری باڈی پہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا عیسیٰ بھائی، ایک اور چیز ذرا بتائیں کہ سردیوں میں کہا جاتا ہے کہ جن کی اسکن آئلی ہے ان کی اسکن بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی ایسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ میری اسکن ویسے آئلی ہے بٹ اتنی ڈرائی ہوئی ہے اس وقت کہ میں خود ویدر کی وجہ سے ایک تو اسکن کا امپیکٹ آتا ہے، سیکنڈ سردیوں میں بنسبت گرمیوں کے لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں، تو بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن ویدر کا ایک امپیکٹ۔ اور یہ فیکٹر ہے گرم پانی سے نہانا، آئل سارا آپ کا، یس، وہ نہاتے تو ہیں آپ گرم پانی سے، لیکن اس کے بعد ڈرائنس کا امپیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بال آپ کو گرم پانی سے نہیں دھونے چاہیے۔ اچھا جی، ہم بنا رہے ہیں اسکرب۔ سردیوں میں ڈیڈ اسکن بھی بہت ہوتی ہے لوگوں کی،
تو اس کے لیے آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے لینا ہے 1 ٹیبل اسپون براؤن شوگر. ٹھیک ہے جی. اسی کے اندر آپ ایڈ کر دیں 1 ٹیبل اسپون ورجن کوکونٹ آئل. ٹھیک ہو گیا. اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کو آپ اسکرب کی طرح چہرے یا ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ڈیڈ اسکن بھی ختم کرے گا, 2 ٹون اسکن بھی ختم کرے گا. 15-20 منٹ لگا کے رکھیں, اس کے بعد آپ اس کو دھو لیں. اچھا اس بھائی کہتے ہیں کہ جو کافی ہے اس کی بھی اسکربنگ بڑی اچھی ہوتی ہے آپ کی اسکن پہ. آپ اس کو بھی کسی آئل کے ساتھ ملا کے آپ اس کی اسکربنگ کریں, آپ کی ڈیڈ اسکن ریموو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور یہ گرین ٹی یا کافی یا پھر گھر میں جو آپ چائے بناتے ہیں بلیک ٹی بغیر دودھ کے, اس میں اگر آپ ڈال کر اس کو ڈیلی دن میں صرف 2 دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیلی کم ہو جائے اور کمر تھوڑی سی کم ہو جائے. خاص طور پہ جو ہماری بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا بیلی ہوتا ہے, پھر ان کے گھٹنوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کہتا ہے ویٹ کم کریں. ویٹ تو ہوتا نہیں ہے, صرف پیٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 ٹیبل اسپون صبح, 1 ٹیبل اسپون شام, دن میں 2 دفعہ, تو یہ آپ کے بیلی کو کم کرتا ہے. جن کو شوق ہے کہ کمر تھوڑا اس میں آئے تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ سب ابھی تک ورجن کوکونٹ آئل سے ہو رہا ہے, ہم کوئی اور چیز استعمال نہیں کر رہے. اس میں سب یوز کر سکتے ہیں یا کسی کے لیے ہے کہ نہیں وہ یوز نہیں کر سکتا, کوئی بیماری ہو یا کوئی اور الرجی ہو یا کوئی اور معاملہ؟ الرجی تو کسی بھی چیز سے ہو تو وہ, لیکن چیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک بار یوز کریں. ہاں, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی سائیڈ افیکٹ اس کے نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. اس کو آپ پورے دن میں 2 ٹیبل اسپون سے زیادہ نہ لیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 4-5 ٹیبل اسپون پی جاؤں گا, ایسا نہیں. اچھا اس بھائی یہ ہم بالوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں؟ بالوں میں کر سکتے ہیں. یہ پوری باڈی پہ ڈرائی ہو جاتا ہے بال سردیوں میں. دیکھیں نا ایگزیما والے جو ہوتے ہیں ان کی اسکن اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے, سورائسس کی, وہ اپنی ٹریٹمنٹ لینے کے بعد بھی ڈرائی ہوتی ہے. تو آپ ورجن کوکونٹ آئل تھوڑا سا ڈراپر میں رکھیں, آپ جہاں ٹائم ملے آپ اس کو لگا دیں. ایسے ہی آپ اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں نا کہ لائک آپ اس کے اندر کوئی اور آئل نہیں مکس کرے, آپ صرف اسی کو اپنے ہاتھوں پاؤں پہ. یہ اکیلا بہت ہے, یہ اکیلا ورجن کوکونٹ آئل بہت ہے, بہت لائٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بنا سکتے ہیں, ہیئر فال لوگوں کے بہت ہوتے ہیں. اچھا بال اگر بہت ساری چیزیں آپ نے استعمال کر لی ہیں نا اور آپ کے بال نہیں رک رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں یہ بتا دوں, یہ 7 ایپلیکیشن کے بعد آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیم آئل لینا ہے. اوکے ٹھیک ہے. سپوز کریں کہ نیم آئل آپ کے پاس 2 حصہ ہے, ہم 80 ml کہتے ہیں اس کو, 2 حصہ نیم ہو تو آپ اس میں 1 حصہ ورجن کوکونٹ آئل مکس کر لیں. بس یہ ہیئر فال کا آئل کتنا ریڈی ہے. اب 1000 روپے آپ خرچ کرتے ہو یار, بالکل, تو گھر میں بیٹھ کے بنائیں نا. اچھا بنا کے آپ سیو کر لیں اور جب بھی آپ نہائیں اس سے پہلے اپنے بالوں میں ایک دن لگائیں, ایک دن چھوڑ دیں, ایک دن لگائیں, ایک دن چھوڑ دیں. 15-20 منٹ لگائیں, 7 ایپلیکیشن کے بعد دیکھیں گے بال گرنا بند ہو جائیں گے. ویسے کنٹینیو لگائیں. اچھا اس میں ایک اور بات مجھے بتائیں, اس سے ہٹ کے یہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے تیل لگا لو, بڑا اچھا رہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہانے سے 45 منٹ پہلے لگا لو. بہترین وقت کیا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ بال اسکن جو آپ کی یہ والی اسکن ہے, اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے چاہیے. یہ والی کو صرف 15-20 منٹ بھی بہت ہیں. تو رات کا کانسیپٹ ضروری نہیں ہے, لیکن کیونکہ پاکستانی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بھائی رات کو لگا کے سو جاؤ. ادروائز پوری رات بھی لگائیں, اس نے کام جو کرنا ہے 2 گھنٹے میں وہ کر گیا. تو آپ نہانے سے پہلے اگر لگانا چاہ رہے ہیں 1 گھنٹہ آپ لگائیں, نہائیں, کام اتنا ہی ہوگا جو رات میں کیا. جو رات میں کیا ہے, رات میں نہ لگائیں, ویسے تکیہ بھی گندا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ نہیں ہوتا. نیم کا آئل تو ہے, اگر وہ میرڈ ہے تو پڑوسی کو بڑی پریشانی ہوگی, تو ان کو دن میں لگانا چاہیے کیونکہ نیم میں اسمیل ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی. عیسیٰ بھائی ایک اور چیز ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے, آمنہ, ہمیں کراچی سے انہوں نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم آمنہ, گڈ مارننگ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے ٹوٹکے بتا رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. یہ سارے پرابلمز کامن ہے بہت ہی, اسکن ڈرائی, اور کراچی میں بھی بہت ہوتی ہے اسکن ڈرائی. موٹاپا تو خیر ہمیشہ کا ہی سلسلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی تو کنٹرول روم پلیز یہ آواز بڑھائیے. ڈاکٹر صاحب کو آواز تاکہ آمنہ کی آ جائے. جی جی آمنہ, آرگینک آئل جو سر نے بتایا بھی ڈاکٹر نے, اور ورجن کوکونٹ آئل, یہ کہاں سے ملے گا کراچی میں, پلیز اگر یہ بتا دیں. دوسرا سوال میرا, پلیز ریپیٹ کر دیں سارے, خاص کر بیلی فیٹ کم کرنے کا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی, بیلی فیٹ کے لیے میں بتا چکا ہوں 3 طریقے. ہم اگر گرین ٹی پینے والے لوگ ہیں تو 1 ٹیبل اسپون ڈالیں گے صبح اور 1 ٹیبل اسپون شام میں, دن میں 2 دفعہ پیئیں گے. گرین ٹی نہیں پیتے ہیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ گھر میں جو چائے بناتے ہیں بغیر دودھ کے بنائیں,
कोकोनट का वही टेबल स्पून रहेगा सुबह भी शाम भी। कॉफी में करना है। अच्छा ये भी पसंद नहीं है तो आप कॉफी में पी लें। और बहुत सारी हमारी मीडिया की एक्टर्स इसको फ्रिज के अंदर वो जो क्यूब्स होते हैं जी वो बना के रखती हैं। अच्छा। तो वो कोल्ड कॉफी में डाल के पीती हैं। ओके। अब आपने ये बताया कि कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। हाँ। तो आपके लिए तो ये हो गया कि मैं इनके पास ये एक छोड़ जाता हूँ, आपको तो फ्री में मिल गया। अच्छा वैसे ही मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि ये क्योंकि महंगा बहुत है, तकरीबन 1800 रुपए का है। ओके। कोरोना है, लोगों के हालात सही नहीं है, तो 30 तारीख तक में आप लोग सब पूरे पाकिस्तान के लिए 1000 रुपए का कर देते 30 जनवरी तक। जबरदस्त, क्या बात है भाई। हमारे प्रोग्राम से, हमारे प्लेटफॉर्म से कितना फायदा होता है। डिस्काउंट भी मिल जाता है, मतलब कम से कम दवाई सस्ते में पतले हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और रेसिपी मैं चाहूंगा। जी। ये लोग ना बड़ी शिकायत करें आजकल भी, एड़ियां फट रही हैं। हाँ। तो आप उसके लिए सिंपल सा क्या करें, रात को सोने से पहले आपने 1 टेबल स्पून वर्जन कोकोनट ऑयल लेना है। ठीक। थोड़ी सी इसमें आपने सफेद चीनी डालनी है। ठीक है जी। इसको अच्छी तरह इसमें मर्ज कर लें। उसके बाद आपने इसमें चंद कतरे लेमन डालना है। और आखिरी चीज जो मैं डालने वाला हूं वो है थोड़ी सी शहद। ओके जी। इसका आप पेस्ट बनाएं अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर आप इसको एड़ियों के ऊपर, जिनकी फटी हुई एड़ियां होती हैं, उनको लगाएं। इसकी हीलिंग का जो अमल है ना, बड़ा क्विक है सर, मेरी दवाई नहीं कर सकती जो ये करे। ओके। तो घर में बनाए ना, घर में बनाए और करें। रात को सोने से पहले कर लें आप। बिल्कुल जी, रात सोने से पहले ग्लिसरीन लगाएं, फिर घर में है तो आप लगा के आप। यस। चलें जी, कॉलर है हमारे साथ सलमा फ्रॉम लाहौर। सलमा, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर ईसा से बात। जी प्लीज कीजिए। जी 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 अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम बेटा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछा था कि मेरे चेहरे पे ना दाने बहुत ज्यादा है और दाग भी इतने ज्यादा है। मैं कोई भी क्रीम मुझे सूट ही नहीं करती, कोई क्रीम लगा लूं, लोशन, तो उसके बाद दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा तो नहीं होता कि आप रात को सोई हुई और सुबह फिर नया वेलकम करने के लिए दाना खड़ा हो जाता है? हाँ जी ऐसे ही होता है। तो फिर ये स्किन का मसला नहीं है बेटा, क्योंकि इसको अगर बाहर से हम क्रीमें लगाते रहेंगे तो आप पैसे थक जाएंगी, दाने भी निकलना नहीं थकेंगे। तो आप इसके लिए आसान तरीका बता देता हूँ। आपने सबसे पहले दो चीजें खरीदनी है, एक उनाब, एक गुलमंडी। 100 रुपए के उनाब मंगा लें, 100 रुपए के गुलमंडी मंगा लें। हाँ, ये बड़े अच्छे होते हैं और आराम से मिल जाते हैं। उनाब के अंदर बीज होता है, वो निकाल के दोनों चीजों को चॉप करके कूट लें, जैसे चाय की पत्ती होती है। बिल्कुल सही। आपने डेली 1-1.25 गिलास पानी का चूल्हे पर रखा, 1 टेबल स्पून डाला, उसको कहवा की तरह बनाएं और इसको छानने के बाद ठंडा हो जाए, दिन में 1 दफा पिए ताकि आपका ब्लड प्यूरिफाई हो। ये बेसिकली ब्लड में एलर्जी होती है, वो ट्रिगर होती रहती है, तो दाने खून साफ करेंगे तो चेहरा शादाब हो जाएगा। तो एक तो ये करें, साथ में दूसरा काम ये करें, सैंडलवुड पाउडर ले ले थोड़ा सा, उस सैंडलवुड पाउडर में थोड़ा रोज ऑयल मिलाकर पेस्ट बना लें, जहां जहां दाने हैं लगाएं, खत्म। एक और कॉलर है जी, आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद। आयशा, गुड मॉर्निंग। आयशा, आप हमें सुन पा रही हैं? ड्रॉप तो नहीं हो गई? आयशा बोल रही है। आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद। आयशा प्लीज सवाल कीजिए, डॉक्टर ईसा आपको सुन रहे हैं। जी मेरा डॉक्टर ईसा साहब से सवाल है कि मेरी शुगर जो है वो अभी कुछ माह हुए हैं डायग्नोज हुई है, डॉक्टर ने बताया था, तो मैं खुद भी उसको घर में देखती हूँ। तो जी बॉर्डर पे सुबह तकरीबन 125-130 निहार मुँह होती है, तो नाश्ते के बाद जो है वो 200 या 190-94 इस तरह। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई तो शुरू करवाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बगैर दवाई के डॉक्टर ईसा साहब अगर वो कोई अपनी वो देसी दवाई। ठीक है। देखें बहन, सबसे पहले तो आप लाल मेथी, ये कहीं से जरा मुश्किल मिलेगी, ना मिले तो मुझसे मंगा लीजिएगा, पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है, जहां भी आपको चाहिए। लाल मेथी सिर्फ सुबह 4 दाने दबाएं, गोली नहीं छोड़िएगा, पहले 4 दाने रोजाना दबाएं, और इसके 4 दाने आप दोपहर में भी ले लें। जब आप 10-12 दिन लेंगी, आप शुगर को चेक कीजिएगा, कम हो जाएगी। लेकिन 5 चीजें शुगर वालों को करना चाहिए। नंबर 1, गंदम का आटा ले ले 1 किलो, तो 2 किलो जौ का डालें, क्योंकि गंदम में कार्बो होता है। जब आप रोटियां खाते हैं तो चीनी तो वैसे ही बन रही होती है। दूसरा काम ये करें कि फल वो खाएं जो खट्टे हों, थोड़े मीठे हों, मीठे फल नहीं खाएं। थर्ड ये करें कि आप शुगर फास्टिंग रैंडम जरूर चेक करें, साइलेंट किलर कहा जाता है इसे, तो इसको जरूर ये चेक करें। और 4th नंबर पे ये करें
کہ ہر حال میں آپ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ واک کریں اور پانچویں چیز کے آپ غصہ نہ کریں، اسٹریس نہ لیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ، اور بڑا درست آپ نے کہا ٹوٹکا ضرور کریں لیکن جو میڈیسنز ہے اس کا استعمال بالکل نہیں چھوڑنا. اپنا بہت سا خیال رکھیں، ویکینڈ پر انجوائے ضرور کریں لیکن اگر کہیں باہر جانے کا پلان بنا لیں تو ماسک پہن کر جائیں اور کوشش کریں کہ ہجوم میں جانے سے گریز کریں. بیسٹ آف بھی دیکھیں نا، یہ بھی تو بتائیں. بیسٹ آف نادن آپ دیکھیں جی، سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو ملیں گے منڈے کو ود نیو انرجی. اللہ حافظ.